نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. موقر ذی وقار اہل علم، مسجد اہل حدیث کوگنولی کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آنے والے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، آج ہماری اس مجلس کا عنوان ہے نوجوان نسل کا بگاڑ، اس کے اسباب اور اس کا علاج۔ کل ملا کے اس عنوان میں 3 حصے ہیں۔ بگاڑ کیا ہے، اسباب کیا ہیں اور علاج کیا ہے۔ اگر تفصیل سے ہم اس پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو شاید ایک دن ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بگاڑ کے مظاہر کیا ہیں، بگاڑ کی شکلیں کیا ہیں، کیوں یہ بگاڑ پیدا ہوا، اور پھر اس کو دور کرنے کے لیے، اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس عنوان ہی کی تفصیل پر آپ غور کر لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جس کا سب نہ ملے اس کا سب کھونا بھی نہیں چاہیے۔ تو جتنا اس عنوان کے تحت کچھ باتیں، اہم ترین باتیں ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بنیادی باتیں ہم آج کے درس میں، آج کے خطاب میں دیکھیں گے۔ بقیہ باتیں آپ جمعہ کے خطبوں میں، دینی دروس میں سنتے رہتے ہیں، علماء مستقل اس پر بولتے رہتے ہیں، اور یہ عنوان ہے بھی ایسا کہ اس پر بار بار بولنے کی ضرورت ہے۔ جوانی کی عمر ایک انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ اس میں جسمانی اعتبار سے انسان کی صلاحیت اور قوت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرے اس اعتبار سے بھی کہ اس عمر میں انسان پر خواہشات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کو اگر آپ مختلف حصوں میں تقسیم کریں تو 3 حصے اس کے ہوتے ہیں، موٹا موٹا اگر آپ تقسیم کریں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن کی عمر کمزوری کی، بڑھاپے کی عمر کمزوری کی۔ بچپن کی عمر میں شہوتیں نہیں ہوتی ہیں، بڑھاپے کی عمر میں شہوتیں ایک دم کمزور پڑ جاتی ہیں۔ جوانی کی عمر میں قوت بھی ہوتی ہے اور شہوت بھی ہوتی ہے، چاہتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، ایک نئی دنیا سامنے کھل جاتی ہے۔ بچپن میں مال اور عورت اور عہدہ اور شہرت اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بچپن میں اس کے بارے میں ذہن میں ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ کھیل کود، کھانا پینا،
مٹھائی، بسکٹ، کیک، چاکلیٹ، آئس کریم، بس یہی دنیا اس کی ہوتی ہے۔ تھوڑا موڑا مل جائے خوش، زیادہ بڑے ٹارگٹ نہیں ہوتے ہیں زندگی میں۔ بڑی بڑی جو چیزیں آگے آنے والی ہیں اس کا دھیان ان پر ہوتا بھی نہیں ہے۔ کریئر، پوزیشن، اس طرح کی چیزیں ذہن میں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے وہ جوان ہو جاتا ہے، بچہ جب جوان ہوتا ہے تب جا کے ایک نئی دنیا اس کے سامنے آتی ہے۔ عورتوں کی طرف رغبت، پیسے کی اہمیت، کریئر اور دنیا میں جاب اور پوزیشن، پیسہ، عزت، سماج میں مقام، دھیرے دھیرے یہ کیفیات، یہ جذبات، یہ چاہتیں دل میں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ پھر اس کا مزاج بھی بدلنے لگتا ہے۔ بچپن میں ڈانٹ ڈپٹ کر لو سن بھی لیتا تھا، اب نہیں، اب وہ مزاج نہیں ہوتا ہے۔ بچپن میں کچھ نہ ملے تو خاموش بیٹھ بھی جاتا تھا، تھوڑا موڑا ضد کر لیا، لیکن جب ڈانٹ دیا نہیں تو چپ ہو جاتا تھا، محرومی پر ناراضگی کے باوجود راضی ہو جاتا تھا۔ اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ماں باپ کہتے باہر نہیں جانا، رات ہو گئی نا، بیٹھو گھر میں۔ جوانی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ہاں آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، بس سنتا نہیں، کیونکہ بچپن میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ جیسا بتائیں گے ویسا کرنا چاہیے۔ جوانی میں اس کے ذہن میں ہوتا ہے میری بھی اپنی کچھ چوائس ہے، میری بھی اپنی ایک چاہت ہے۔ جہاں لڑکوں میں باتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑکیوں میں، بچیوں میں بھی دھیرے دھیرے چیز پیدا ہونے لگتی ہے۔ میری بھی تو زندگی ہے نا، میری بھی تو چاہتے ہیں، میری بھی پسند ہے، میری بھی چوائسز ہیں۔ عقل کے اعتبار سے، انتخاب کے اعتبار سے، چاہتوں کے اعتبار سے بدلاؤ اس میں آتا ہے۔ اب بہت ساری وہ چیزیں جو بچپن میں پسند تھی اس میں انٹرسٹ نہیں رہتا ہے، اور بہت ساری وہ چیزیں جو بچپن میں ذہن میں تھی بھی نہیں، اب ذہن میں وہی چیزیں ہر وقت گھومتی رہتی ہیں۔ جوانی کی عمر قوت اور شہوت کے غلبے کی عمر ہے، اور یہ بہت اہم وقت ہے۔ اس میں انسان یا تو بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ اگر صحیح قدم اس نے رکھے پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچے گا، اور اگر پاؤں اس کا پھسلا تو کھائی میں، گہرائی میں جا کے ہلاک ہوگا۔ یہ عمر بہت اہم ہے، اس میں کیے ہوئے ڈیسیجن زندگی میں میٹر کرتے ہیں۔ اس عمر میں کیے ہوئے فیصلے، اٹھائے ہوئے قدم انسان کی زندگی کو یا تو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ بلکہ اکیلے انسان کی نہیں، گھر بلکہ قوم کو بناتے بگاڑتے ہیں۔ بھائی کسی بھی قوم میں یہ تینوں طبقات ہوتے ہیں، بچے، جوان، بوڑھے، پھر اس میں مرد، عورت۔ اس قوم کی طاقت کون ہوتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی جوان ہوتے ہیں۔ بچوں کا معاملہ تو بچوں کا معاملہ ہے، بوڑھے کی عقل مندی ہوتی ہے، اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اس کو دنیا معلوم ہوتی ہے، صحیح غلط کی تمیز ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ کچھ کر سکے۔ جوان کے پاس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ اس عمر میں اگر صحیح علم انسان کے پاس ہو، صحیح سوچ انسان کے پاس ہو، نوجوانوں کے پاس، اور پھر وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو صحیح راہ میں استعمال کریں، یہ قوم کی ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لیکن یہی نوجوان اگر بگڑ جائیں، برباد ہو جائیں، اگلی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ قوم کے نوجوان کل کو باپ بنیں گے، ان کی اولاد ہوگی، اگر یہ بگڑ گئے تو
اس کی آواز کو تھوڑا سا صحیح کر لیں، گھنٹیاں بجا رہا ہے یہ، کیونکہ لمبا سفر ہے، آپ کو لمبا سننا ہے، آپ سر دکھنا شروع ہو جائے گا کچھ وقت کے بعد۔ اگر نوجوان بن گئے، قوم کا مستقبل بنتا ہے، فیوچر بنتا ہے، اور اگر نوجوان برباد ہو گئے، قوم کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی قوم کے بننے اور بگڑنے میں، کامیاب ہونے ناکام ہونے میں جہاں بزرگوں کے تجربے اور علم کا دخل ہوتا ہے، وہیں نوجوانوں کی قوت اور محنت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ آپ کو بلڈنگ بنانا ہے، اس میں انجینئر بھی آپ کو چاہیے اور مزدور بھی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی مثال انجینئر کے جیسی ہے اور مزدور نوجوان ہے۔ انجینئر کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے پاس ڈیزائن ہوتی ہے، وہ دیکھ چکا ہے زندگی کو، اس کو معلوم ہے کیا کرنے سے کیا ہوتا، اس کے پاس تجربہ ہے، علم ہے، اس نے زندگی دیکھا ہے، سردی گرمی بارش اس نے برداشت کیا ہے، اس کے پاس علم ہے، معلومات ہے، اچھے برے کی تمیز ہے۔ نوجوان ابھی ابھی زندگی میں انٹری کیا ہے، ابھی ابھی فیلڈ میں آیا ہے زندگی کی، اس کو نہیں معلوم، لیکن اس کے پاس محنت کرنے کی صلاحیت ہے۔ محنت کو اگر علم اور تجربے کی روشنی مل جائے تو محنت واقعی اچھے نتائج لاتی ہے، لیکن اگر تجربہ اس کے پاس نہ ہو، وہ علم کی بجائے خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگے، تو ایسے نوجوان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، دنیا کا کریئر بھی خراب ہو جاتا ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ کتنے لوگ جوانی کی عمر خراب کرنے کی وجہ سے بعد میں کبھی ابھر نہیں پاتے ہیں، بیماریوں میں، جوئے میں، شراب میں، ڈرگز میں، کہیں اور دور نکل جاتے ہیں۔ فیل ہونے کے بعد اس فیل ہونے سے اپنے آپ کو بھگانے کے لیے، دور کرنے کے لیے وہ شراب میں، نشے میں کود جاتے ہیں، یا پھر شارٹ کٹس تلاش کر کے غلط راستوں پر نکل جاتے ہیں۔ اگلی نسل کا کیا؟ اگلی نسل برباد ہو جاتی ہے، وہ اچھے ماڈل گھر میں نہیں بن سکتے، وہ اچھے نمونے نہیں بن پاتے سماج میں، ان کی اولاد بھی ان کو دیکھ کے بولتی ہے ٹھیک نہیں ہے، لوگ صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ ان کے اندر ایک کمی کا، انفیریورٹی کا احساس ہوتا ہے، احساس کمتری ان کے اندر ہوتا ہے، ہمارا گھر صحیح نہیں ہے۔ پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی برائی پیدا ہو جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر والے صحیح نہیں، باپ صحیح نہیں، ماں صحیح نہیں، تو بھی اولاد کیسے صحیح نکلے گی؟ اللہ کی توفیق سے کچھ لوگ صحیح نکلتے، ورنہ عموماً ایک قاعدہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی گمراہیوں کی وجہ سے اولاد گمراہی کا جواز حاصل کر لیتی ہے۔ وہ بگڑے ہوئے، وہ پہلے سدھرے، پھر اس کے بعد ہم کو نصیحت کریں، اولاد بھی بگڑی ہوئی نکلتی ہے۔ دھیرے 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 ایک نسل سے دوسری نسل میں بگاڑ آتا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ رکنا چاہیے، اور اس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم نوجوان نسل کو صحیح بنا دیں تاکہ اگلی نسل سیف ہو جائے۔ نہیں تو آپ دیکھیے پہاڑ پہ سے پتھر لڑک رہا ہے، لڑکتے 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 بہت تیزی سے نیچے چلا جائے گا، بلکہ اس کے سامنے کوئی آئے گا تو اس کو بھی ہلاک کر دے گا۔ بگاڑ بڑھتے جاتا ہے، بڑھتے جاتا ہے، اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے۔ ایک نسل کا بگاڑ اگلی نسل میں اور زیادہ بگاڑ لائے گا، اس کے بعد کی نسل میں اور بگاڑ آئے گا، کہاں جا کے رکے گا یہ؟ اسی لیے حدیث میں جوانی کی عمر کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ قیامت کے دن جوانی کا خاص طور سے سوال ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے اس مجلس میں جوان بھی ہیں اور عمر دراز بھی لوگ ہیں۔ عمر والے یہ لوگ نہ سوچیں کہ ہمارا تو گیا، اب ہمارے لیے خطاب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان نسل کو صحیح کرنے میں آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ نوجوانی کی عمر کی اہمیت کیا ہے؟ ہماری عمر چلی گئی، آج ہم جوانی کی عمر میں نہیں ہیں،
لیکن ہم جوان کو صحیح رہنمائی دے سکتے، اگر ہم کو معلوم ہو پرابلم کیا ہے، سولوشن کیا ہے، ہم ان کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ عنوان سب کے لیے ہے، صرف جوانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ آدم کی اولاد کی قدم قیامت کے دن اس کے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ ہم میں سے ہر انسان سے 5 سوال پوچھے جانے والے قیامت کے دن۔ ہماری تیاری ہے یا نہیں، غور کریں۔ یہ نہیں کہ میری طرف سے میرے والد صاحب جواب دیں گے، نہیں، میرا جواب مجھ کو دینا ہے۔ لیکن وہ 5 سوال کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، جو عمر ملی تھی اس عمر کو کس کام میں کھپایا۔ پوری زندگی ملی تھی 60-70 سال کی، جو بھی عمر ملی تھی کس کام میں لگایا، کس مقصد کے لیے اس کو صرف کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کی جو قوتیں ملی تھیں، جوانی کی اس طاقت کو کس کام میں لگایا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کس کام میں لگایا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اپنی معلومات کے مطابق جیا کہ نہیں، یا صرف معلوم کرتا رہا۔ اپنی معلومات کو اپنے معمولات میں تبدیل کیا کہ نہیں۔ پریکٹیکل لائف تیری صحیح تھی یا نہیں، یا خالی تو انٹیلیجنٹ تھا، بہت ہوشیار، بہت عقل مند، بہت اسمارٹ خالی دماغ تیرا تھا، یا اسمارٹ زندگی بھی تھی تیری، تیرے کام بھی صحیح تھے، یا صرف تیری باتیں بہت اچھی تھی۔ وماذا عمل فیما علم، جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ 5 سوالوں میں آپ دیکھیں عمر کس کام میں لگائی اور جوانی کی قوتوں کو کن کاموں میں کھپایا، یہ بھی سوال ہے۔ جوانی کہاں ہوتی ہے؟ جوانی زندگی کا ایک حصہ ہے، عمر میں وہ آ جانا چاہیے، نہیں، عمر میں پوری عمر کس کام میں لگائی وہ تو ایک سوال ہے، لیکن خاص کر کے تو نے جوانی کا حصہ، جوانی کا وقت وہ کس کام میں لگایا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی تو صحیح گزارنا ہے ہی، لیکن جوانی کی عمر کو صحیح گزارنا اور بھی زیادہ ضروری، اس کا ڈبل سوال ہے۔ معلوم ہے کہ یہ بہت اہم حصہ ہے زندگی کا، جس کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ جوانی کی عمر میں ہیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ اگر آپ کا وقت نکل گیا ہے، آپ کے سامنے دوسرے لوگ ہیں، آپ کی اولاد ہے، اور بھی آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، آپ کے سامنے پوتے نواسے ہیں۔ اگر کوئی نہیں ہے خاندان میں تو آپ کے رشتہ دار، پاس پڑوس کے بچے، قوم کے بچے ہیں۔ آپ کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ قوم میں، گھر میں، میری اپنی زندگی میں جوانی کی عمر اگر ہے، اس عمر کا صحیح استعمال ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف اس اعتبار سے نہیں کہ دنیا صحیح ہو جائے گی، اس اعتبار سے کہ آخرت اس کی صحیح ہوگی۔ قیامت کے دن اگر جواب نہیں دے پایا، بگڑی ہوئی زندگی کے ساتھ گیا، وہاں پکڑا جائے گا۔ جوانی کی عمر کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے 5 سوالات ہم میں سے ہر ایک سے پوچھے جائیں گے، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک سے پوچھے جائیں گے۔ عمر کس کام میں لگائی، جوانی کی طاقتوں کو کن کاموں میں کھپایا، مال کہاں سے کمایا، حلال یا حرام، مال کہاں خرچ کیا، صحیح اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں یا حرام چیزوں میں، ناچ گانے میں، ڈسکو میں، فلموں میں، شراب اور جوئے میں، مال کہاں کھپایا،
اور جو کچھ تیری معلومات تھی، تھوڑا موڑا جو بھی جانتا تھا، 5 وقت کی نماز تو جانتا تھا نا، پڑھتا تھا کہ نہیں؟ جتنی معلومات تیری تھی اس معلومات کے مطابق تو جیا کہ نہیں جیا؟ میں عالم نہیں تھا، ہاں نہیں تھا تو عالم، لیکن تجھ کو کچھ تو معلوم تھا نا، جتنا معلوم تھا اتنے پہ کیا عمل کیا؟ اور زیادہ معلوم ہوتا تو کیا عمل کرتا؟ تو تھوڑا معلوم تھا اس پہ عمل نہیں کیا، تو جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ تو نے اپنی زندگی کو علم کے مطابق بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ، آخری سوال بہت گمبھیر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دین کا کچھ نہ کچھ حصہ جانتا ہے، لیکن ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جاننا ہی دینداری ہے۔ میں بہت دیندار ہوں، کیوں؟ مجھ کو بہت معلوم ہے۔ معلوم ہونے سے آدمی دیندار نہیں بنتا۔ بھئی کسی انسان کو اگر کھیتی آتی ہو لیکن کھیتی کرتا نہ ہو، کسان بولتے ہیں اس کو، کسان بنتا ہے کسان کا کام کرنے سے۔ انسان اگر معلومات اس کے پاس ہے لیکن وہ کرے نہیں، گاڑی چلانی آتی ہے لیکن چلاتا نہیں، منزل پہ پہنچ نہیں سکتا۔ وہ مجھ کو آتا ہے لیکن گاڑی چلا نہیں رہا، وہ گاڑی کو دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی ہے۔ تیرے پاس گاڑی ہے لیکن جب تک تو گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی چلائے گا نہیں، تو اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے گاڑی خریدنا کافی نہیں ہے، علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، گاڑی چلانا جاننا کافی نہیں ہے۔ آتا میرے کو چلانے کافی نہیں ہے، چلانے آتا تو پہنچتا نہیں، چلائے گا تو پہنچے گا، اور وہ بھی صحیح چلائے گا تو پہنچے گا۔ غلط چلائے گا، سامنے سے گاڑی آگے ٹکرائے گی، مر جائے گا۔ زندگی کی گاڑی چلانا بھی ہے، صحیح بھی چلانا ہے، صحیح راستے پہ چلانا ہے۔ آنا ہے کوگنولی، جا رہا کہیں اور، راستہ دوسرا اپنا ہے، آئے گا یہاں پہ کہیں اور پہنچ جائے گا۔ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ خالی راستہ معلوم ہوا تو چلتا؟ راستہ معلوم ہے، راستے پہ جا کے بیٹھے تو چلتا نہیں، راستے پہ چلنا پڑے گا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میں کیوں اس کو زیادہ زور دے کے بتا رہا ہوں؟ آگے جتنی باتیں آنے والی ہیں، معلوم پڑا۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ سب کرتے، ڈاکٹر صاحب پیٹ بہت دکھ رہا ہے، یہ لو دوا، صبح ایک، دوپہر ایک، شام ایک، کل آنا، پرسوں آنا، 3 دن بعد آنا۔ گئے، کیسا لگ رہا؟ کم نہیں ہوا، پیٹ کا درد کم نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کیسا نہیں کم ہوا؟ دوا دیا تھا برابر ٹائم پہ کھائے نہیں؟ تو کھائیں گے نہیں تو کیسا؟ بولے معلوم تھا کھانا ہے، دوا میں فائدہ معلوم پڑ گیا ہم کو۔ معلوم پڑنے سے فائدہ نہیں ہوتا، کھانے سے ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوائی جاننے سے فائدہ ہوگا یا دوائی کھانے سے؟ کھانے سے۔ تو ہم لوگ دین کی باتیں جانتے، یہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ کرنے سے یہ فائدہ ہے، یہ کرنے سے یہ فائدہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم دیندار بن گئے، ہم سیدھا جنت میں جانے والے ہیں۔ جاننے سے نہیں، اس کے مطابق جینے سے۔ یاد رکھیں گے، جاننے سے نہیں، وہ آدھا کام ہے، جاننا ضروری ہے، بغیر جانے آدمی کیسے کرے گا؟ معلوم ہی نہیں تو آدمی گڑبڑ کرے گا، دوا معلوم ہی نہیں کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ جاننا ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ دین جاننے سے جنت میں نہیں جائے گا، دین کے مطابق جینے سے جنت میں جائے گا۔ تو نوجوان نسل میں کیا بگاڑ ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس کے کیا اسباب ہے، جانیں، لیکن پھر اس کا علاج ہم نہیں کریں، کرنے کا کام اگر نہیں کریں، کچھ ہونے والا نہیں، جدھر کے ادھر ہی رہنے والے ہیں۔ گھر میں اگر آپ کے سوراخ ہے، اوپر سے پانی بارش میں برستا ہے تو گھر میں سے ٹپکتا ہے، گھر گیلا ہو جاتا پورا، چٹائی، پلنگ، بستر، گھر میں سب پانی ہو جاتا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا پانی کہاں سے آ رہا، آپ ڈھونڈے، اب اچھا یہاں سے آ رہا کیا؟ اچھا معلوم پڑ گیا، ابھی رک جائے گا وہ،
پانی بند ہو گیا آپ کے جانتے ہی، اب معلوم پڑ گیا کیا مسئلہ تھا، اور اس کا سولوشن بھی معلوم ہے، اس کو اوپر سے جا کے کیا کریں گے، بند کر دیں گے تو رک جائے گا، چلو اچھا ہو گیا، معلوم پڑ گیا اب کیا کرنا ہے۔ پوچھے بھی کسی کو، اس نے حل بھی بتا دیا، حل ہو گیا۔ جب تک کہ آپ کرو گے نہیں ہوگا نہیں، جب تک کہ دوا کھاؤ گے نہیں شفا ملے گی نہیں اللہ کی توفیق سے۔ صرف دوا جاننے سے نہیں ہوتا۔ ہم لوگ زندگی میں کیا کر رہے ہیں، دینی مجلس میں بیٹھتے سب سنتے، بہت بھاری بات ہو گئی، معلوم پڑا آپ کو پرابلم کیا ہے اور سولوشن کیا ہے، معلوم پڑا، معلوم پڑا سے آدھا کام ہوا، آدھا کام باقی ہے، اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا، تب جا کے نتیجہ نکلے گا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو۔ جتنے زندگی کے مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حل ہم جانیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں۔ اپلائی کرنا آسان نہیں ہے۔ کھیتی کرنے والے کو آپ پوچھ، ہل چلانا پڑتا، بیج بونا پڑتا، کھاد ڈالنی پڑتی، اس کے بعد پانی دینا پڑتا، برابر نگرانی کرنی پڑتی، بکری سے بچانا پڑتا، ٹڈی سے بچانا پڑتا، بہت محنت کرنی پڑتی اس کے لیے، تب جا کے فصل اگتی ہے۔ پھر اس کو کاٹنا پڑتا، پھر دھان الگ کرنا پڑتا، بوریے میں بھرنا پڑتا، پھر بیل گاڑی میں ٹرک میں بھر کے بھیجنا پڑتا، یہ سب کرنا پڑتا۔ یہ نہیں کر کے آدمی بولے میرے کو معلوم آتا کیسا کرنے، میرے کو معلوم ہے، ہوتا بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ تو نوجوان جو کچھ بننا چاہتا ہے اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ ماں باپ جو اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں خالی جاننے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ہم محنت میں کوتاہی کرتے ہیں، کام چور پنا کرتے ہیں، نہیں نتیجہ نہیں آتا، اور کرتے بھی کیسا؟ آج معلوم پڑا، جمعہ کے خطبے میں ایک بہت زبردست بات سنا میں نے، سنیچر آتے آتے پورا کیا ہوتا، دودھ کے ابال کی طرح دودھ کو ابال آتا، گیس پہ آپ رکھے کیسا ہوتا، اس کو ابال آنے چلتا، ارے جلدی بول کے کیا کرتے، اس کو اتارتے، نیچے اتار کے رکھتے تو ابال کیا ہو جاتا۔ ہمارے جوش کا حال ایسا ہے، ہماری دینداری کا حال ایسا ہے۔ ہم کو جب بتاتے مولوی صاحب بچے بگڑ رہے، بچیاں بگڑ رہی، یہ ماحول ہو رہا، ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا، ہمارے کو ایک دم ٹینشن آ جاتا، لیکن وہ ٹینشن کتنے دن کا رہتا؟ ایک دن کا رہتا۔ اس وقت میں ہمارے اندر جوش آتا، پھر ہم گھر میں بھی جاتے، باہر نہیں جانے کا، یہ نہیں کرنے کا، ایسا کرنے کا، بچے بھی بولتے، سب لوگ بولتے، بیوی بولتی ہے جمعہ ہے نا آج، سنیچر آنے دو، سارا جوش ان کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ مار مار کے فجر میں آج اٹھا رہے، کل یہ خود دیکھو خراٹے ان کے سننے کی اپنی نیند خراب ہونے والی ہے۔ ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جس کی کوششیں جوش کے تابع ہوں، ہوش کے تابع نہ ہوں۔ جو قوم لمبا پروگرام بنا کے رات دن اس کے اوپر پابندی سے جمی رہتی ہے، وہی قوم کوئی نتیجہ لاتی ہے۔ ایک قطرہ بھی اگر پتھر پر ٹپکتا رہے سالوں سال تک ٹپکتا رہے، وہ ایک قطرہ اس پتھر پر ٹپکتے اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ پانی اتنا پتھر سے مضبوط ہے کیا؟ پانی وہ قطرہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے ہاتھ پہ گرا سوراخ ہوتا نہیں، لیکن لگاتار جب اس پتھر پہ گرتے رہتا تو ایک وقت کے بعد میں اس پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ پانی کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ لگاتار عمل کی وجہ سے ہوا۔ پانی کی وجہ سے ہوتا تو پہلے دن ہو جاتا، پانی کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ قطرے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ لگاتار گرنے کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر صحیح ہو، آپ کی نسل صحیح نکلے، اگر نوجوان چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بنے، وقتی جوش نہیں، لگاتار عمل آپ کو کرنا پڑے گا، تب جا کے صحیح ہوگا، نہیں تو نہیں ہونے والا کچھ۔ ہم سنتے رہیں گے، ایسے ہی ہم سنتے رہیں گے، لیکن ویسے جیسے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کے آدمی پورا سنا، جیسا بولا تھا اس نے نہیں، تو پیٹ کا درد کم ہوگا
نہیں، بڑھے گا. سننے سے حل ہونے والا نہیں، سننا آدھا کام ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے مطابق قدم اٹھانا اور لگاتار کام کرنا، اس سے حل نکلے گا، اس سے مسائل حل ہوں گے. تو اس مجلس میں ہم نیت کر کے اٹھیں کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی اللہ رب العالمین کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، سلف کی، ہم کوشش کریں گے اپنی طاقت کے بقدر کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے. خالی سننے کے لیے جو آیا ہے اس کو فائدہ ہوگا، لیکن واقعی مسئلہ اس کا حل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی نہ کریں. تو ایک بات ہم نے یہ سمجھی کہ نوجوانی کی جو عمر ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کے دو بڑے مسئلے ہیں. قوت کے ساتھ شہوت کا جمع ہونا، کچھ کرنے کی طاقت بھی اس میں آ جاتی، اور اس کے اندر چاہت بھی آتی. طاقت بھی ہے اور چاہت بھی ہے، لیکن چاہتیں آزاد ہوتی ہیں. اس کو جو چاہیے وہ کرنے کی عمر میں وہ پہنچ جاتا ہے، لیکن چاہیے صحیح غلط تمیز نہیں رہتی، اس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی ہے. اگر اس عمر میں وہ چاہتوں کے راستے پر نکل گیا برباد ہو گیا. لیکن اس عمر میں اگر وہ علم کے تابع ہو کر صحیح چاہتے پوری کرے اور غلط چاہتوں سے رکنے والا بن جائے، اس سے اچھا انسان دنیا میں نہیں ہے. یہ خود بھی اچھا رہے گا اور دنیا کو بھی اچھا بنانے والا بن سکتا ہے. اس کی چاہتیں اللہ والے علم کے تابع ہونی چاہیے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سماج میں لوگ سب سے زیادہ اپنی اولاد سے پریشان ہیں. مولوی صاحب کچھ لوگ آتے، کوئی دعا ہے کہ اولاد کے سدھرنے کی؟ ہے. کیا ہے؟ استغفر اللہ. اولاد کے لیے تم نے بگاڑے اس کو، اپنے آپ بگڑتا کیا ہو؟ تم بگاڑے اس کو کہ تم نے بنائے نہیں تو بگڑ گیا ہو. تم نے بنائے نہیں، بگڑ گیا ہو. دودھ کا کیسا رہتا؟ میں موٹی موٹی مثال دے رہا آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے. دودھ لایا، آپ نے رکھ دیا، اس کو گرم نہیں کیے، ویسے ہی پڑے رہا، بار بار گرم نہیں کی، کیا ہوتا؟ خراب ہو جاتا. کھانا ویسے ہی پڑا رہا، بار بار گرم نہیں کیے، خراب ہو جاتا. آپ اس کو چھوڑے رکھو، وہ بگڑ جاتا. آپ سدھار کی محنت، بچاؤ کی محنت نہیں کرو گے، وہ بچے گا نہیں. آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو گے، بگڑے گا وہ. اس کے حال پر اگر آپ چھوڑ دو اس کو، بگڑے گا وہ. آج نوجوانوں میں بگاڑ کیا ہے؟ اور خاص کر کے نوجوانوں سے بھی میرا خطاب اس میں ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جو نوجوانوں میں بگاڑ کی صورتیں اور شکلیں دکھائی دے رہی ہیں؟ ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیوں ایسا بگاڑ آیا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے. نمبر 1، ماں باپ سے بدتمیزی. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. جب بچہ رہتا ہے تب سنتا، ڈانٹ ڈپٹ بھی سنتا، پٹائی بھی ہوگی تو چپ چاپ رو دھو کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتا، بلکہ بعض اوقات آگے بولتا ابو نہیں کروں گا میں، اماں نہیں کروں گا میں. بات بند کر دے، ماں اس سے منانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب بڑا ہو جاتا ایک بات نہیں سنتا. کہاں جا رہا؟ کیوں؟ پوچھ رہا، یہ باہر ہے. کیا کرنے جا رہا؟ ایسے ہی. کچھ بولتا نہیں. بولتا میں کیوں بولوں، میری زندگی ہے، میں جو چاہے کروں. اگر ماں باپ بولیں اتنا پڑھا لکھا کے، اتنا خرچہ پال پوس کے بڑا تجھ کو کیا ہے، اور تو آج ہماری بات نہیں مان رہا ہے، کتنا خرچہ کرے بولو، اب بھی دیتا. کتنا خرچہ کرے بولو، اب بھی دیتا. کام پہ لگاؤں اب بھی، اچھا کما رہا میں. جو بھی خرچہ رہے گا نا تمہارا، یہ بڑبڑ تمہاری بات بات سننے والا نہیں میں. جب دیکھے جب بدتمیزی میرے ساتھ مجھ کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں، کتنا خرچہ ہوا بولو، اب بھی دیتا تم کو، اور اس کے بعد بولنا نہیں بات، اور دوستوں کے سامنے تو بالکل نہیں بولنا، میری بھی کچھ عزت ہے. بدتمیزی کرتا ہے.
ماں باپ بلکہ بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، گالی بھی دیتا ہے۔ نوجوانوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ماں باپ کا وقار ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے، احترام نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلا جرم، اور یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ پہلے میں اس کو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت سنگین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان یعجلہما اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین، دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ جلدی جلدی دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دنیا ہی میں ان کی سزا ملتی ہے۔ ایک البغی، سرکشی، چاہے وہ لوگوں پر ظلم کے اعتبار سے ہو یا زناکاری کے اعتبار سے، بغی دونوں کے لیے آتا ہے۔ لوگوں پر ظلم، اس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دیتا ہے۔ اور وہ حقوق الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ یہ مت سمجھنا کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، رلا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، آخرت میں سزا ملے گی۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا ہی سے اس کی نحوست شروع ہو جاتی ہے۔ اگر جو نوجوان انہوں نے ماں باپ کو ستایا ہو، معافی مانگیں، نہیں تو دنیا ہی سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا ہی میں اللہ رب کیوں بولتا میں کوشش کر رہا لیکن ہو رہا نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ماں باپ سے معافی مانگ، دیکھ ان کی دعا سے کیسے صحیح ہوتا سب۔ تیری کوشش ہے اپنی جگہ، لیکن ماں باپ کی دعا تیری ترقی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ تو اپنی محنت سے اتنا نہیں کر سکتا جتنا ماں باپ کی دعا تجھ کو آگے لے جائے گی۔ بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے ماں باپ سے بدسلوکی، لڑکے تو لڑکے، لڑکیوں کا بھی بعض اوقات یہ حال ہوتا ہے۔ ماں کو خادمہ بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، پڑھ رہی نا بیٹی، پڑھ رہی، پڑھ کے کچھ بننے والی ہے۔ ماں باپ شادی کے لیے پڑھاتے، رشتہ نہیں آئے گا اگر نہیں پڑھے گی تو، پڑھا رہے، کالج میں جاتی، پڑھتی، آتی، سو جاتی، اس کی پوری حمالی ماں کرتی ہے، کپڑے دھونے سے لے کے اس کی جوتیاں تک دھوتی، جوتیاں بھی دھوتی، اتنی بھی اس کی توفیق نہیں ملتی ہے، گھر کا کام تو بہت دور کی بات ہے، اپنا ہی کام سنبھال لے نہیں کرتی۔ آج ماں باپ پریشان ہیں، بیٹوں سے بھی بیٹیوں سے بھی۔ لڑکا نوجوان انڈر ویئر تک نہیں دھوتا، اپنے ماں سے دھلاتا، شرم بھی نہیں آتی۔ انڈر ویئر اس کی ماں دھوئے گی، نہا دھو کے ایک دم ہیرو بن کے کالج کو جا رہا، کپڑے ہر دن نیا ڈریس چاہیے اس کو، میلا نہیں بھی ہوا تو ٹانگ دیتا ہے، اور بولتے جاتے جاتے بولتا یہ دھونے کے ہیں، یہ دھونے کے ہیں۔ ماں کو وہ بیچاری رات دن محنت کر کے کھانستے رہتی ہے، اس کو پریشانی ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کو۔ کبھی بیٹھ کے اس کے پاس پوچھتا نہیں کہ کیا تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میں ساتھ میں آتا ہوں۔ دوستوں کے ساتھ گھومنے پکنک پہ جائے گا، ماں باپ کے ساتھ میں دواخانے کو نہیں جائے گا۔ دوست اگر کچھ بول دے ذرا یار لے کے آنا ہو، گر پڑ کے دوست کے لیے لے کے آئے گا، گفٹ لا کے دے گا اس کو، اس کا برتھ ڈے، ماں باپ کو دوائی لا کے نہیں دے گا۔ باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ آج کے نوجوان کا یہ حال ہے، انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ میں پڑا ہے، اور ماں باپ کا خیال نہیں۔ خیال کیا کرتا؟ ان کی عزت بھی نہیں کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، جلے پہ اور نمک، خدمت کرنا دور، ان کی بات ماننا دور، مزید یہ کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کیا کیے تم نے میرے لیے بولتا۔ دیکھو اس کے ابا، اس کے ماں باپ دیکھو کتنا کیے اس کے لیے، بائک لے کے دیے اس کے، دیکھو کپڑے کتنے ہیں، گھڑی دیکھو، موبائل دیکھو، میں دیکھو میرا حال کیا ہے، کیا کیے تم نے میرے لیے۔ انہوں نے اپنا خون نچوڑ کے تجھ کو پڑھایا لکھا ہے۔ کبھی جوتیاں دیکھا ہے باپ کی، کبھی کپڑے دیکھے ماں کے، پھٹے پرانے جوتوں میں اور پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ جی رہے ہیں، اور تجھ کو پڑھا رہے ہیں یہ سمجھ کے
کہ ہم تو گئے، کم سے کم یہ تو کامیاب ہو جائے زندگی میں، ہمارے بعد یہ تو آگے بڑھے، ہماری اولاد کچھ بنے، کیسا ہوگا اس کا؟ لیکن قدر اولاد کو نہیں۔ ایک بڑا مسئلہ لڑکوں کا، نوجوانوں کا یہ ہے، اور بچیوں کا بھی یہی ہے۔ 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن بچیوں کا بھی معاملہ کچھ بہت بھاری نہیں ہے، اس میں بھی خرابیاں ہیں۔ کچھ بچیاں ہیں اچھی ہیں، دیندار ہیں، سمجھدار ہیں، گھر میں سب کچھ کام کاج کر کے، خدمت کر کے اپنی عبادات کا اہتمام کرتی ہیں، ایسی بھی بچی، اور ایسے بچے بھی ہیں، کتنے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ماں باپ کے بارے میں ہے۔ نمبر 2، عشق بازی۔ دوسری مصیبت نوجوانوں کی کیا ہے؟ عشق بازی۔ فیس بک پہ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کے فون لے گا، لڑکی بھی کالج میں لگتا جانے کو بار بار ضرورت پڑتی ہے، اچھا فون چاہیے۔ اب پڑھائی تو بہت دور کی بات ہے، 24 گھنٹہ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر لڑکی ہے، لڑکا ہے، لڑکے کی سہیلیاں ہیں ساری فیس بک پہ، اور لڑکی کے دوست ہیں کالج کے ساتھ، فون پہ بات ہو رہی ہے، راستے سے چلتے چلتے بات ہو رہی ہے، ماں باپ سے نہیں کر رہی ہے، بھائی سے نہیں کر رہی ہے، اس کو دیکھ کے سمجھ میں آتا کس سے بات کر رہی ہے۔ بچیوں کا حال یہ ہے، بچوں کا حال یہ ہے۔ ایک لڑکا ہے لیکن کالج میں ایک لڑکی نہیں، 3-4 لڑکیوں سے اس کے اپنے اپنے رشتے بندھے ہوئے ہیں، اس کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے، اس کو بھی بنا رہا ہے، اس کو بھی بنا رہا ہے، اس کو بھی بنا رہا ہے، اور اپنے دوستوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھ تم لوگ تو ایک ہی لڑکی کے ساتھ ہو، میں 2 کے ساتھ میں ہوں۔ کہاں جا رہا ہمارا سماج؟ کہاں جا رہا ہمارا سماج؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو دوسروں کی بہو بیٹیوں اور بہنوں اور بچیوں کے ساتھ میں اس طرح کی حرکتیں روا سمجھے؟ اپنی بہن کے بارے میں برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی لڑکا گور کو بھی دیکھا، اس کو، اس کی بہن کو دیکھے، اگر نظر اٹھا کے بھی تو کیا دیکھ رہا، نیچے کر نظر، پھوڑ دوں گا آنکھ تیری۔ اپنی بہن بہن ہے، دوسرے کی بہن بہن نہیں ہے، دوسرے کی بہن بہن نہیں ہے، کسی اور کی بیٹی بیٹی نہیں ہے۔ نوجوانوں میں یہ عام طور سے، اور یہ عمر ایسی رہتی ہے، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر نوجوان بچوں میں، بچیوں کا بھی حال آپ دیکھیے کہاں تک جا رہا ہے۔ عشق بازی مرتد ہونے تک جا رہی ہے۔ پڑھانے لکھانے کا جو شوق ہے ماں باپ کا، بعض اوقات دینداری سے آزاد ہو کر جب ہوتا ہے تو بچے بے دین ہو جاتے ہیں، پیار محبت میں ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں سماج میں آئے دن آپ کو میسیجز اس طرح کے آئیں گے، آپ کو اس طرح کی چیزیں یوٹیوب پہ یہاں وہاں دیکھنے ملیں گی کہ فلانی بچی تھی مسلمان گھر کی، پلی بڑی، اور اس کے بعد میں کالج میں گئی، کالج میں جانے کے بعد میں فیس بک کے راستے سے، واٹس ایپ کے راستے سے، کسی راستے سے موبائل فون ماں باپ دیے، بیٹی لے کے جانا، کبھی ایمرجنسی آنا فون کرنا۔ اچھی بات ہے ابا جان، لیکن اس فون کا استعمال کس کے لیے کیا؟ پیار محبت کے چکر کے لیے۔ دوستیاں بن گئی کالج کے اندر، اور مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں سے بھی دوستی بن گئی، پسند آ گیا وہ اس کو، نئے نئے شعر لکھ کے لاتا تھا اور اس کی شان میں بیان کرتا تھا، خوش ہو گئی وہ، مرزا غالب کے شعر سن سن کے خوش ہو گئی وہ۔ آپ کے بارے میں ایک شعر ہے، گلاب کا پھول کبھی آیا، فروری کا مہینہ آیا، ویلنٹائنس ڈے پہ دے دیا، میرے ماں باپ کبھی دیے نہیں میرے کو گلاب کا پھول، گھر میں میری بالکل قدر نہیں ہے، دیکھو کالج میں میری کتنی قدر ہے، آپ کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں، آپ کی آواز کی جیسی آواز نہیں، آپ کی خوبصورتی کی جیسی خوبصورتی نہیں ہے، پریوں کی سردار ہو آپ، اتنی تعریف تو کبھی کوئی کیا نہیں اس کی۔ دھوکے میں آ جاتی ہے، دھوکے میں آ جاتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات معاملہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھی نکل جاتی، پھر کیا مسلمان کیا غیر مسلم، جب دل کسی پہ آ گیا تو مسئلہ کیا ہے۔ آج ماحول یہ بنا ہوا ہے، گاؤں دیہات تو میں سمجھتا ہوں محفوظ ہیں کافی حد تک اس سے، لیکن شہروں کا حال اگر آپ دیکھیں، شہروں کا حال بہت برا ہے، شہروں کا حال بہت برا ہے۔
اور بدترین حال وہاں ہے جہاں بچوں کو ماں باپ انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے ہاسٹل میں کسی دوسرے شہر میں چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات تو بیٹیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. پڑھے گی، آگے بڑھے گی، زندگی سے لڑے گی، وہاں اس کے افیئرز اور نہ جانے کیا کیا اور عیاشیاں ساری کرتی ہے. اللہ یہ کہ محفوظ رکھے اللہ کسی کو، سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ماحول ایسا ہے، ماحول ایسا ہے. اگر آپ کہیں اولا سے جائیں اور آپ رکشہ والوں کو پوچھیں، وہ بتائیں گے آپ کو سماج کا حال کیا ہے، کیسے کیسے حالت میں لڑکوں کو اور لڑکیوں کو ان کو گاڑیوں میں بٹھانا پڑتا ہے. بتاتے وہ لوگ سب، اولا والوں کو معلوم رہتا ہے. دور دور سے بچیاں آتی ہیں علاقوں سے پڑھنے کے لیے، اور سنیچر اتوار چھٹی ہوتی ہے. پیسہ جو بھی کمانے کے لیے آتی ہیں یا پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اور پھر وہ سارا پیسہ پبز میں اور اس طرح کے ناچ گانوں میں خرچہ کرتی ہیں، عیاشیاں کرتی ہیں. اور لڑکے بھی اسی کرتے ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے گھروں کے ہوتے ہیں، بعض اوقات مسلمان بھی اس میں ہوتے ہیں. یہ دور ایسا ہے اور یہ عمر ایسی ہے، یہ عمر ایسی، نگرانی چھوڑنا نہیں ہے. تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے بارے میں کیا کہا؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. ومن لم یستطع، جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوتوں کو توڑتا ہے. یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں شہوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور نوجوان بچے بچیاں عام طور سے پیار محبت کے چکر میں اپنی عزتوں کو خراب کر لیتے ہیں. کبھی خاندانوں میں ہوتا ہے، کبھی پڑوس میں ہوتا ہے، کبھی کالج میں ہوتا ہے، کبھی جاب پہ ہوتا ہے، کال سینٹرز میں ہوتا ہے. اور ماں باپ بے فکری کی نیند سوتے رہتے، ہماری بیٹی ایک دم صحیح ہے، ہمارے بیٹے پہ بھروسہ ہے ہم. لیکن یہ آپ کے سامنے کرے گا وہ، ہاں بیٹی آپ کے سامنے کرے گی جو بھی کرنا ہے. پھر بعض اوقات کوئی پکڑ کے لاتا اس کو، یہ گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاں چنٹو پنٹو کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، پکڑ کے لاتے اس کو. اب اس کو کیسا کہتا، مانے اگر یہ تو عزت جائے گی، آگے شادی نہیں ہوگی. تو ماں باپ کیسا کرتے، نہیں نہیں ہماری بچے سے تم کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. کرنا پڑتا ویسا، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ماں باپ بعض اوقات. کیوں؟ مانے کا مطلب اس کے اوپر دھبا لگے گا. اور کتنے حالات ایسے ہیں آپ دیکھیے. بعض اوقات برقع اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، اپنی عزت کو چھپانے کے لیے نہیں، اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے نہیں. بعض اوقات برقع جو ہے معلوم ہی نہیں پڑے کون ہے، تو اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے ہوتا ہے، غلط کام کرنے کے لیے ہوتا ہے. اتنا بڑا گناہ کہ برقعے کو گناہ کے لیے استعمال کیا جائے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ کیسے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اور آتا ہے پھر 4 دن وہ ساتھ رہتا ہے، اس کے بعد لا کے پٹکتا ماں باپ کے پاس. گھر چھوڑ کے بھاگی تھی نا تو، اب وہی دھوکہ دیتا ہے جس کے ساتھ بھاگی تھی، وہی دھوکہ دیتا ہے. 4 دن پیار محبت، اس کی ہوس پوری ہو گئی، اس کی چاہت پوری ہو گئی، اس کے بعد لا کے ماں باپ کے پاس پٹک کے جاتا ہے، یا کہیں اور کرتا ہے، یا کہیں اور بیچ بھی دیتا ہے. ایسے بھی کیسز ہیں، انڈیا کے باہر بھی ان کو بھیج دیتے ہیں. پھر رہو زندگی گزارو، پھر کئیوں کے ہو کر رہے. ایسے کتنے کیسز ہیں. ملک سے باہر چلی گئی بچیاں، کہاں گئی معلوم ہی نہیں. عزت بیچنے کا کام ان سے لیا جاتا ہے. ماں باپ کو چھوڑ کے جائے گی، یہی ہوگا. ماں باپ سے زیادہ کون دنیا میں تیرا اچھا چاہنے والا ہے؟ لیکن نہیں، ماں باپ کی سالوں کی محبت کے اوپر کسی اور کی 4 مہینے کی محبت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور بے وقوف بن کے اس کے ساتھ چلی جاتی، پوری زندگی برباد ہوتی ہے. بعض اوقات واپس بھی نہیں آ سکتی ہے، چاہ کے بھی نہیں آ سکتی ہے. نوجوانی کی عمر میں
یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور پہلے بھی یہ تھا، لیکن آج موبائل فون کی وجہ سے اس میں اتنی تیزی اور اتنی زیادہ قوت آ گئی ہے کہ اس سے پہلے کبھی یہ چیز ایسی نہیں تھی۔ موبائل فون کے ذریعے سے بہت آسان ہو گیا ہے بچیوں کا عشق کے نام پر بگڑ جانا، برباد ہو جانا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے تیسرا مسئلہ بے حیائی اور بے پردگی، جو خاص کر کے بچیوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ موبائل فون کے ذریعے سے بچیاں چاہ رہی ہیں کہ ہم کو لوگ سنیں۔ گائز، فرینڈز، میرا بھی یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پہ آ رہی ہے، میک اپ ایسا کیا جاتا ہے، کھانا ایسے پکایا جاتا ہے، یا پھر میرے دل میں آج ایک بات آئی، ولاگز، اور بے پردگی کے ساتھ میں بچیاں آ کے وہاں پہ کبھی شعر شاعری کر رہی ہے، کبھی گانا گا رہی ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے اور یہ منہ ہلا رہی ہے اس کے اوپر، اور اگر اور بھی اس کا موڈ صحیح ہو تو پھر ناچ کے بھی دکھا رہی ہے اس کے اوپر، اور نیچے لوگ لائکس کر رہے ہیں اس کو۔ بے حیائی کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے آنا صرف اس وجہ سے کہ لوگ اس کو لائک کریں۔ لوگوں کے لائک کی وجہ سے اپنی عزت خراب نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی بندی، اللہ نے تجھ کو عزت دی، پردہ اللہ نے دیا، پردہ تیری حفاظت ہے، قید خانہ پنجرہ نہیں ہے، تیری خوبصورتی فار سیل نہیں ہے، تیری خوبصورتی بکنے کے لیے نہیں ہے کہ تو ایک ایک لائک کے بدلے اپنا پردہ بیچے، اس کے لیے نہیں ہے۔ میں کڑوا بول رہا ہوں، چبھنا چاہیے، نیند جاتی اس سے، بے ہوشی سے جاگتا آدمی، کہاں جی رہا تو؟ کہ مسلمان بچیاں، جوان بچیاں لپسٹک لگا کے، منہ پہ چونا پوت کے، بے پردہ ہو کے، نہ سر پہ دوپٹہ نہ کچھ، اور ناچ گانا کرے، اور نیچے کفار اور مشرکین اس کو لائک کرے، بہت زبردست، مزہ آ گیا۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہو سکتی ہے مسلمان عورت کے لیے؟ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ مسلمان عورتوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ایمان اور شرم حیا دونوں کی جوڑی ہے، دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایمان اور شرم و حیا کی جوڑی ہے، ایمان گیا تو شرم جاتی، شرم گیا تو ایمان جاتا۔ زندگی سے جب شرم و حیا نکل جاتی ہے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے بہت ساری بچیاں جو فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر بے پردہ آتی ہیں، اور پھر کسی نہ کسی سے پیار محبت ہو جاتی، اور وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، جا کے پھیرے لگاتی ہیں۔ بے حیائی کفر تک لے جاتی ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں کہ حیا زندگی سے نکل گئی، بے پردہ ہو گئی، اسلام بھی زندگی سے چلا گیا، اسلام بھی زندگی سے چلا گیا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حیا اور ایمان کا بہت تعلق ہے۔ بے حیائی ایمان کو خراب کرتی ہے۔ مسلمان بچیاں، ان کی خوبصورتی اجنبی مردوں کے لیے نہیں ہے، وہ بے پردہ نہ ہو، وہ پردے کا اہتمام کرے، وہ پردے کا اہتمام کرے، ان کی عزت پردے میں ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اللہ کے ہاں ان کی عزت ہو، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہو۔ بے حیا قسم کے بدکار لوگوں کے بیچ میں آپ کی پذیرائی ہو، لوگ آپ کو پسند کریں، ایسے لوگ جو بد اخلاق قسم کے ہوں، آپ ان کے بیچ میں مشہور ہونا چاہتی ہیں؟ یا کالج جا رہی بے پردگی کے ساتھ میں، پوری زیب و زینت کے ساتھ میں، بلکہ بعض اوقات بچیاں پردے والی ہوتی ہیں، لیکن جب جاب پہ لگتی، کمانا چاہتی ہے، اور ماں باپ بھی بے غیرت بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی کمانا تو چاہیے، کل کو طلاق ہوا تو اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے گی، طلاق ہوا تو اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے گی۔ اتنا دور کا تم سوچ رہے ہو، اور لنگڑی لولی ہو گئی تو ایکسیڈنٹ میں،
کیا کرے گی؟ اس کا نہیں سوچے. زندگی میں کیا ہو سکتا ہے معلوم نہیں ہے. تم طلاق کا سوچ رہے ہو, بے دینی کا سوچو, کافر ہوگی تو کیا کرو گے؟ وہ بچیاں جو پردے والی ہوتی ہیں جاب پہ لگ جاتی ہیں, جاب پہ لگنے کے بعد کہتی بہت انکنوینئنٹ ہو رہا میرے لیے. پھر باقی لوگوں کے بیچ میں جیتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ بہت مشکل پڑ رہا میرے لیے. پہلے چہرے کا پردہ چلا جاتا ہے, مجھے بات کرنے نہیں آتا نا کسٹمر سے, پردے میں نہیں جمتا, کھول دیتی ہے. پھر چہرہ کھول گیا تو پھر سیدھا دوپٹے پہ آ جاتی, اسکارف گلے میں لپٹ دیا, بس اس تک پردہ اس کا. اتنی ساری عورتیں اچھے اچھے ڈریس پہن کے آ رہی, اور یہ پردے کے اندر. کیا فائدہ اچھے کپڑے پہن کے؟ تو کیا کرتی وہ پھر وہ بھی چھوڑ دیتی, خالی سر پہ اوڑھنی لپیٹ دی, گلے میں لپیٹ دی, خلاص بے پردہ ہو جاتی. کتنی بچیوں کا ایسا ہوتا ہے, جاب کے نام پہ, کالج کے نام پہ, ترقی کے نام پہ. یہ ترقی نہیں ہے, یہ زوال ہے. عورت کا پردہ اس کی عزت ہے. آپ مغرب میں دیکھیے, ویسٹ میں عورتیں, پڑھی لکھی عورتیں, ڈاکٹر, انجینئر, اچھے اچھے جاب پہ تھیں, وہ جاب چھوڑ رہی ہیں. کیوں؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے, تو ہم قربانی دیں گے. ہم اپنا جاب اور کریئر چھوڑ کے اپنے بچوں کو اچھا بنائیں گے. فیملی فرسٹ. کیا بول رہی عورتیں, پڑھی لکھی عورتیں, جا کے کبھی دیکھیے, فضولیات دیکھنے کی بجائے یہ دیکھیے. ایک بڑا طبقہ ہے مغرب میں, ویسٹرن کنٹریز میں, عورتیں اپنا جاب اور کریئر, پڑھی لکھی وہ آکسفورڈ سے اور کیمبرج سے پڑھی ہوئی عورتیں, لیکن وہ اپنا پورا جاب چھوڑ رہی ہیں, کریئر چھوڑ رہی ہیں. کیوں؟ میرا کریئر میری اولاد ہے. وہی بات جو اسلام نے سکھایا تھا, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. عورت نگراں ہے اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر, کہ میری اولاد کے لیے اگر میں وقت نہیں دے سکتی تو میری زندگی کا کیا فائدہ. آج وہ عورتیں بول رہی ہیں, پڑھی لکھی عورتیں بول رہی ہیں, اور یہ جا رہی ہماری فاطمہ, عائشہ. اور پھر بچے بالواڑی میں پڑھ رہے, پھر اس کو سب پوجا پاٹ سب کرا رہے, اس کو پریئر سب کرا رہے, پلے اسکول میں ڈالے, کیا کر رہے ان کو معلوم نہیں کیا پڑھا رہے, ناچ گانا ڈسکو فسکو سب سکھا رہے اس کو. اتنا کمانے کا شوق, اتنا پیسہ ہی سب کچھ ہے کہ زندگی میں. پھر جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور دین نہیں رہے گا اور پیسہ ہی سب کچھ ہے, تم نے ان کو سکھایا, تو پھر اس کے بعد میں جب وہ بڑے ہوں گے تم کو پوچھ کے بھی نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے تم نے دین کو چھوڑا, انہوں نے دین کو چھوڑا. تم اگر ان کو دین سکھاتے, وہ بڑے ہو کے بولتے نہیں, اللہ تعالیٰ نے بتایا بڑھاپے میں ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے. تم نے دین نہیں سکھایا ان کو, تم نے دنیا سکھائی ان کو. تو عورت کی ذمہ داری ہے بے پردگی کے راستے پہ نہ جائے, پیسے کے راستے پہ نہ جائے. ٹھیک ہے, اگر پردے کے ساتھ ایک عورت کچھ کماتی ہے, اسلام میں منع نہیں ہے, لیکن اسلام کے اصولوں کو توڑ کے نہیں. گھر میں بیٹھتی بہت ساری ہماری بہنیں مائیں ہیں, کپڑے پڑے سیتی ہیں, آتا آدمی لے کے جاتا ہے وہ, اور اتنا کما لیتی ہیں, کھانے پینے کے لیے ہو جاتا ہے. بعض اوقات شوہر غریب ہوتا ہے, کمائی اس کی نہیں ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ گھر میں بیٹھ کے کرتی ہے. کوئی کپڑے سیتی ہے, کوئی تکیے کے کور سیتی ہے, کوئی کیا سیتی ہے, کوئی بیڈ شیٹ بیچتی ہے, گھر میں بیٹھ کے بیچاری بیچ رہی ہے. عورتوں میں ہوتا ہے, منع نہیں ہے, لیکن بے پردہ ہو کے تو کرنے لگ جائیں, بے پردہ ہو کے نہیں. اس دور میں نوجوان بچیوں میں کریئر کے نام پہ, ایجوکیشن کے نام پہ بے حیائی اور بے پردگی آ رہی ہے. نہیں ہونا چاہیے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سَيَكُونُ آخِرُ أُمَّتِي نِسَاءً كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ اِلْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ. میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی. وہ پہنی ہوئی ہوں گی لیکن پہننا ان کا ایسا ہوگا جیسے پہنی ہوئی نہیں, اتنا تنگ یا ادھورا لباس پہنی ہوئی ہوں گی کہ ان کا جسم دکھائی دے گا. اور علی رؤوسہن کأسنمۃ البخت,
اور بال ایسے بنائیں گی جیسے اونٹ کی کوہان ہو، کیمل ہم. آپ نے فرمایا العنوہن، ان پہ لعنت کرو، لعنت کرو ان پر. فإنہن ملعونات، اس لیے کہ ہیں وہ لعنت کے لائق. معلوم ہوا کہ جو عورت بے پردہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ لعنت کے لائق ہے. کیوں ہم اپنی آخرت خراب کریں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہم پر ہو. کہ دنیا کا سب کچھ کما کے ہم نے کیا پایا؟ چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ فنکشن ہو، بلکہ بعض اوقات تو مائیں بھی اس میں شریک ہو جاتی ہیں. شادی بیاہ میں اپنی بچیوں کو بولتے پردہ مت کر. کیوں اماں؟ ارے ہونے جانے کا ہے تیرا، پردہ کرے گی دیکھے گا کون تجھ کو؟ شادی کے بعد کر لینا پردہ، ابھی تیرا ہونے جانے کا ہے. لوگوں کے سامنے آنا ذرا، تو کوئی تو پسند کرے گا تجھ کو. بعض اوقات گھر کے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، پردے سے روکتے ہیں. شادی کے بعد کرنا پردہ نہیں. بچی جوان ہونے کے قریب ہے تبھی سے اس کو پردہ سکھائیے. جوان ہونے کے قریب ہے پردہ سکھائیے. بلکہ بعض گھروں میں ہم نے دیکھا کہ بچیوں کو بہت پہلے سے پردہ کراتے ہیں. اچھا سا ان کو چھوٹا سا برقع جیسا لایا، بھلے اس کافی صحیح، کیونکہ ابھی تو پردہ ہے نہیں اس کے اوپر، لیکن ابھی سے اس کو عادت ہوگی. ابھی سے اس کو کیا ہوگی؟ عادت ہوگی. اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی وہ بھی پردے جیسا پہنتی، کیونکہ ہمارے گھر والے سب پہن رہے تو ہم بھی پہنیں گے ایسا. اس کو ڈریس سمجھتے وہ لوگ. لیکن جب عادت ہو جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد کچھ مشکل نہیں رہتا. اچانک ایک دن لا کے آپ اس کو پردہ ہاتھ سے ہوگا تو اس کو نہیں ہوتا ایسا. نماز کے بارے میں بھی آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. بچہ جب 7 سال کا ہو تو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو اور نہیں پڑھے تو پٹائی کرو. ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہو، لیکن نماز زندگی میں آ جانا چاہیے. پہلے سے بولتے رہیں گے آتا، اچانک آپ بٹن دبائے ہوتا کیا؟ ایسے پردے کا بھی معاملہ ہے. شروع سے آپ پردہ اور گھر میں پردہ دیکھیں گی تو پردہ آئے گا. آج یہ اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان، ماں باپ کا سر جھک جاتا ہے جب بچیاں غلطی کرتی ہیں. وہ داغ کبھی، دل کا سراغ کبھی بند نہیں ہوتا. کوئی آ کے آپ کے گھر پہ بولے آپ کی بیٹی کو وہاں دیکھا میں، آپ کی بیٹی ایسا ایسا کر رہی تھی، گارڈن میں تھی، فلاں جگہ تھی، کالج میں بے پردہ چل رہی تھی، وہ لڑکے کے ساتھ ڈبل سیٹ دیکھا میں نے. پہلے تو یقین نہیں آتا، اس کے بعد دل کیسا ٹوٹتا لوگوں کا. روتے ہیں لوگ، افسوس کرتے ہیں. کبھی کبھی بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، پھر ماں باپ کو معلوم پڑتی ہے. کب جاگیں گے آپ؟ اور ان بچوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اپنے ماں باپ کو کم سے کم عزت سے جینے بھی نہیں دینا چاہتے. بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم عزت سے جینے دو، عزت سے قبر میں جانے دو ان کو. ایسا دکھ مت دو کہ سماج میں سر اٹھا کے چل بھی نہیں سکتے. اپنی پسند سے شادی کرو، لیکن ماں باپ کے ماتحت ہو کر. اسلام میں ایسا تھوڑی نا کہ زبردستی شادی کر سکتے. بچی سے پوچھا جائے گا پسند ہے نہیں ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ ماں باپ کریں گے، ولی کرے گا. خود سے جا کے پسند کر کے آ کے ابو میری شادی کرو فلانے سے، یہ طریقہ نہیں اسلام کا. آج یہ حال ہو گیا ہے کہ بعد میں ماں باپ کو معلوم پڑتا ہے اس کو کون پسند ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ حالات بے پردگی کا نتیجہ ہے. اگر یہ پردے میں رہتی تو سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بے پردگی کے ساتھ یہ باہر آئی، فیس بک پہ آئی، انسٹاگرام پہ آئی، پھر لائکس ملے، کنیکشن ہوا، اور اس کے بعد میں پھر عشق بازی، اور پھر اس کے بعد بے دینی تک چلی گئی. بے پردگی جڑ ہے اس کی. پردہ سیفٹی ہے، لیکن یہ اندر سے آنا چاہیے، یہ اندر سے ہونا چاہیے. اسی طرح سے نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے اس میں خاص کر کے لڑکوں میں مار دھاڑ. فلانا لڑکا ہے، دوستیاں. کیسی دوستی؟ چل اپنے کو ذرا ایک کام کر کے آنے کا ہے، ڈبل سیٹ لے کے گیا. کہاں جانا کدھر ہے؟ دوستی بہت جگری، بعد میں پوچھتے بیٹھنے کے بعد گاڑی پہ.
فلاں کو اپنے کو پیٹنا ہے، ٹھوکنا ہے اس کو. گئے کالج میں اس کو مارے پیٹے آئے. بھائی مارے گئے کو اپنے اس کو، تیرے کو نہیں معلوم، بعد میں بولتا میں. پتہ چلا کہ اس نے اس کی بہن کو چھیڑا، تو اس نے آ کے اس کو بولا آئندہ اس کو میری بہن کو چھیڑے گا تو دیکھ جھگڑا ہو جائے گا. تو اس نے ہی جا کے اس کو پیٹ دیا. غلطی کس کی ہے؟ اس کی ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ جا کے دوست اس کے ساتھ جا کے پیٹا اس کو، جبکہ بدبختی اس کی تھی، غلط کام اس کے دوست نے کیا تھا. اب اس نے چوکی میں جا کے کمپلینٹ کر دیا. بھائی منہ بھی پھوڑ دیا تو جائے گا نہیں وہ. پولیس بلایا، اس کے گھر پہ آئی پولیس. یہ ہے نہیں، کیونکہ گھر پہ تو رہتا نہیں ہے، یہ دوستوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، بھونرے کی طرح گھومتا رہتا ہے، تتلی کی طرح ادھر سے ادھر بھٹکتا رہتا ہے، یہ چڑیا کی طرح. اب گھر پہ آئے، پولیس آگے کس کو لے کے گیا؟ چلو کہا ہے تمہارا لڑکا؟ نہیں ہے. کیا ہوا؟ چلو باپ کو لے کے گیا، کبھی ماں کو لے کے گیا. پھر اس کو فون آ رہا، ارے دیکھ تیرے ابا کو لے کے گئے ادھر چوکی میں. وہ آ رہا وہاں پہ ہیرو. ہاں کیا ہوا؟ پولیس اس کے باپ کو بول رہا، ایسے رہتے ہیں اولاد تمہاری؟ آپ تو اسے داڑھی ٹوپے والے ایسی تربیت کرتے کہ تم لوگ. اور یہ باپ چپ نیچے سر. صاحب جان دو، بچے ہیں، جوان ہیں، غلطی ہو جاتی. ایسا کیسا غلطی ہو جاتی؟ عقل ہے کہ نہیں تم کو؟ یہی سکھاتے گھر میں تم لوگ؟ خالی خود ہی سدھرتے، بچوں کو نہیں سدھارتے کیا؟ ہاں صاحب غلطی ہو گئی. کبھی ماں کو بولتا ہو ذرا دیکھو بچوں کو سدھارو، اور ماں کبھی کسی پرائے مرد کے سامنے نہیں گئی، چوکی میں جا کے کھڑی ہوئی اس کی. صاحب ہاتھ بھی جوڑے، ایک بار معاف کر دو، اس کو اندر مت ڈالو صاحب. اور یہ باہر آ کے ماں باپ کو بولتا تم لوگ جاؤ رکشہ سے. اور اس کا دوست آتا، چنگو منگو، اس کو بائک پہ لے کے جاتا ہو، یہاں زیادہ ٹھہرو مت، جاؤ گھر پہ جاؤ. تم لوگ کو آئے یہاں پہ، تم لوگ کو آئے یہاں پہ. حرکتیں تو کرے گا، پولیس ہم کو لے کے آئی تھی یہاں پہ. اکثر نوجوانوں کا بہت بڑے، جو خاص کر کے کالونی میں چوک میں بیٹھنے والے رہتے نا سب، ایک گارا اور دوسرا بجارا، یہ سینا رہتی ہے، وانر سینا. دوستیاں رہتی کہ میرے کام میں تم آنے کا، تمہارے کام میں میں آؤں گا. کوئی دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہے. آپ کے کام میں کوئی آیا ہے تو آپ کو بھی اس کے کام میں جانا پڑے گا. پھر آپ پوچھ نہیں سکتے کام صحیح ہے کہ غلط ہے. کبھی پالیٹیشین ان کو اٹھا لیتے ہیں، اپنا کام ہے یہ بانٹو، اور وہ کوئی بیچ میں آیا اس کو توڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ پالیٹیشین ان کا عید کا ڈسکو کا خرچہ دیتا، یا ان کو کرکٹ کا سیٹ دیتا، یا کچھ اور ان کو عید کے کپڑے دیتا. اور وہ کیا کرتا، پھر جب بھی اس کو کچھ مار پیٹ کرنی ہوتی ہے، جا اس کے ساتھ جاؤ کالج میں، دیکھو سر ایسا کر رہا ہے، ایڈمیشن نہیں دے رہا، ٹھوک دے اس کو جا کے. اس سر کو ٹھوک کے آتا اس کو. ظلم، مار پیٹ، نوجوانی. اور بہت سارے بچوں کا کریئر خراب ہو جاتا ہے. بعضوں کا ٹھپا لگ جاتا، کیس اس پہ رہتا ہے، اور پھر ماں باپ پڑھائے ہوئے بھی رہتے اس کو. بس سعودی جانا ہے اس کو جاب کے لیے، لیکن اب جا نہیں سکتا، وہ جا نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب کیس ہے اس کا، نہیں جا سکتا ہے. پاسپورٹ میں رکاوٹ ہو گیا، کریئر ختم. پھر اب کیا ہوتا ہے، یہاں کریئر ختم ہو گیا کا مطلب اب وہیں کریئر بنے گا. پھر وہ صاحب کے آفس پہ ہمیشہ رہتا، صاحب کے آفس پہ رہتا، وہ کارپوریٹر کے وہاں دکھتا ہو، جب دیکھے جب صبح شام. پھر اس کو اتنی عزت ملتی، کوئی بھی آئے تو پہلے اس سے ملنا پڑتا. جب تک وہ استعمال کرنا ہے کرتا، اس کے بعد جب وہ الیکشن ہارتا تو اس کی بھی چھٹی ہو جاتی. اس کا کریئر کیا؟ کچھ بھی نہیں. باہر بیٹھا رہتا آفس میں، وہ چائے بھی لا کے دیتا اس کو. کبھی کبھی ٹیبل بھی پوچھنا پڑتا اس کا. تو ڈاکٹری پڑھا، تو انجینئرنگ پڑھا، کہاں کیا کیا تو نے؟ یہ غلطیاں نقصان پہنچاتی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اس عمر میں آتی ہے. نمبر 5، عیاشی. اور یہ اس دور میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ٹنوں سے، کلو سے ڈرگز پکڑا جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہو؟ کبھی پکڑا گیا، کبھی نہیں بھی پکڑا گیا.
نوجوانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو قوم کی کوئی فکر نہیں ہے، ملک کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جوانوں میں ڈرگ سپلائی کرنا، اور حالات جاب نہیں مل رہا، گھر کے ٹینشن ہے، بہن کی شادی نہیں ہو رہی، پولیٹیکل پرابلمس ہیں، صبح سے شام تک میڈیا میں دیکھ رہا ہے ایک دم چڑ ہو رہا ہے اس کو، پھر ٹینشن حل کرنے کے لیے کیا کرتا ہو، کوئی نہ کوئی اس کو دیتا، یہ لے سکون سے سو جائے گا تو، اور وہ لیتا، اس کو اچھا لگتا، بہت دن سے میرے کو آرام نہیں مل رہا تھا، چلو مل گیا ابھی آرام، عادی ہو جاتا۔ بلکہ آپ دیکھیں گے اسکول کے باہر بھی ایسے لوگ مل رہے ہیں جو بچوں میں یہ چیز ڈال رہے ہیں۔ اگر بچے میں آپ کو عجیب و غریب چیز دکھائی دے، دھیان دیجیے، بہت سو رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، گنگی میں رہتا ہمیشہ، کیا کر رہا، کیا کھا رہا، کیا، دھیان دیجیے بچوں کے اوپر، بچوں پہ دھیان دیجیے۔ نیوز پیپر کی رپورٹ ہے 10 سال کے بچوں تک کو بھی ڈرگ دیا گیا ہے۔ 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ 6 سال میں تو اسکول کو جاتا ہو، پہلی جماعت میں، چوتھی پانچویں میں ہوں، پونا کی رپورٹ ہے یہ۔ اتنے بچوں تک بھی ڈرگ پہنچا دی لوگوں نے، یہ خطرہ ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو ڈرگز دیتے یا نوجوانوں کو ڈرگز دیتے اور اسی حالت میں ان کا ویڈیو کر لیتے ہیں، اسی حالت میں ان کا ویڈیو نکال لیتے اور اس کے بعد میں ان کو بلیک میل کر کے ان کو سیلس مین بنا دیتے ہیں۔ دیکھ ابھی تیرا ویڈیو ہمارے پاس ہے، گھر والوں کو بتائیں گے ہم، پورے سماج میں تیرا بتا دیں گے ہم، پکڑا جائے گا تو عزت جائے گی، بہت پٹے گا تو ڈر جاتا ہو۔ کیا کرنا پڑے گا بچنے کے لیے؟ یہ دیکھ، یہ 5 کسٹمر بنا، 5 لڑکوں تک پہنچائے، کیوں نہیں کرے گا وہ؟ کیا سمجھتا اس کو؟ وہ ڈر کے ماں باپ کو بتاتا بھی نہیں، کیونکہ پٹے گا وہ چھوٹی پٹائی سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کا اتنا بڑا رسک لیتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کا عادی ہو جاتا ہے، سب ختم، زندگی ختم۔ ماں باپ بھی اتنے بزی رہتے اپنی زندگی میں، ماں کچن میں اور باپ دکان پہ، وہ سمجھتا سب صحیح چل رہا، آٹومیٹک چل رہا، سب دھیان نہیں دیتا، فرصت ہی نہیں ملتی اس کو، اتنی دیر سے معلوم پڑتا کہ پھر ریپیئر کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ریپیئر کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے عیاشی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخمر ام الفواحش و اکبر الکبائر، شراب، نشہ، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں سے من شربھا وقع علی امہ وخالتہ وعمتہ، جو شراب پی لیتا ہے وہ ماں پر بھی جا پڑ سکتا ہے، خالہ پہ بھی اور پھوپھی پہ بھی، اس کو کیا ہوش رہتا کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شراب پینے کے بعد میں انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کسی کی بھی ساتھ بدکاری کر سکتا ہے۔ کتنے کیسز آئے دن آتے ہیں ہمارے سامنے، 6 سال کی بچی، 10 سال کی بچی، اس کے ساتھ بدکاری کر لی، کیا؟ شراب پیا تھا اور اس نے بے حیائی کی چیزیں دیکھی، جذبات بھڑکے اور غلط کام کر دیا۔ تو شراب اور ڈرگ ایڈکشن یہ بھی اس دور کے نوجوانوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، دیکھیے ایک ایک چیز میں بتا رہا ہوں، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں اور اس پہ جتنا بولا جائے کم ہے، اور بات بہت طویل ہو جاتی اس سے۔ کیسا سمیٹیں اس کو ہم، آپ بتائیے، شارٹ میں کیسا بولیں اس کو، تھوڑے میں بول کے چھوڑ دو، کیسا بولیں اس کو ہم؟ اتنے بڑے مسائل ہیں، ہم جوجھ رہے ہیں اس سے قوم میں، آئے دن اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم لوگ کھاؤ پیو اور ڈکار لے کے سو جاؤ میں ہم جی رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ نہیں دھیان دیں گے اپنے سماج پر، اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، ہاں اس کے گھر میں ہوا، اس کے گھر میں ہوا، اس کے گھر میں ہوا، کل کو آپ کے بھی گھر میں ہو جائے گا۔ آپ کا گھر کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ تو نہیں ہے نا، اسی سماج کا حصہ ہے آپ۔ میرا گھر تو بہت ٹھیک ہے، آپ دھیان نہیں دیں گے اگر یہ سوچ کے، وہ آپ کے گھر میں بھی آئے گا۔ ویسے ہی جیسے ایک انسان بستی میں رہتا ہو اور بستی میں گندگی بڑھ رہی ہو،
اور یہ اپنا گھر صحیح رکھتا ہے، ایک دم اندر سے ایک دم صاف ستھرا ہے، میرا گھر صحیح ہے بھائی، لیکن بستی میں جو کچرا جمع ہو رہا اس سے جو مچھر بنیں گے اس کے گھر میں نہیں آئیں گے، اس کو نہیں کاٹیں گے؟ جب بیماری پھیلے گی تو وہ مچھر بیماری کے اس کو بھی کاٹیں گے، یہ باہر نہیں نکلے گا، تو یہ خطرے میں نہیں ہے، یہ سیف ہے۔ اس کو اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے سماج کو بھی صاف رکھنا پڑے گا، یاد رکھیں گے اس کو اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے، بیماری سے مچھر سے سیف رکھنے کے لیے سماج کو کیا رکھنا پڑے گا؟ صاف۔ اگر یہ اس صفائی میں نہیں رہا تو یہ سیف نہیں ہے، وہ گندگی اس تک بھی آئے گی، اس کا نتیجہ آئے گا، بھلے گھر کتنا صاف رکھے اپنا، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہ آج کے دور کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک طبقہ سیاسی بگاڑ میں بھی مبتلا ہے نوجوانوں کا، زیادہ تر اس میں لڑکے ہیں۔ سیاسی بگاڑ کیسا؟ افغانستان میں ایسا ہو رہا، غازہ میں ایسا ہو رہا، سیریا میں ایسا ہوا، عراق میں ایسا ہوا، روہنگیا میں ایسا ہوا، ہمارے ملک میں فلاں علاقے میں ایسا ہوا، اس کو مارے، اس کا لنچنگ ہوا، وہ مسجد کے بارے میں ایسا ہوا، وہ مدرسوں کا ایسا ہوا، فلانی بستی میں فساد ہوا۔ آدمی صبح شام صبح شام صبح شام دیکھ رہا میڈیا میں، اور بھی کوئی اس کو انٹرنیٹ کے راستے سے یا ملنے جلنے والوں میں سے کوئی اس کو کیا ہوتا، اپنے کو بھی کچھ کرنا چاہیے، اپنے کو بھی کچھ کرنا چاہیے، اور ورغلا کے اس کو ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے دہشت گردی کے، جس سے اس کی زندگی خراب، اس کے ماں باپ کی زندگی خراب، بچوں کا کریئر ختم، بہن بیٹھی ہوئی گھر کے اندر، اور مسلمانوں اس کی بستی میں جتنے لوگ ہیں سب کے لیے مصیبت۔ کرتا ہوتا کچھ نہیں، خالی باتیں کرتا، لیکن وہ باتیں اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ پھر پولیس برابر طاق میں رہتی ہے، اے ٹی ایس برابر طاق میں رہتی ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے خبر ملتی ہے، یہ بچے لوگ یہاں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے اور وہ میٹنگ میں ایسا بول رہے تھے، اپنے کو کچھ کرنا پڑے گا، حالات بہت خراب ہے، اپنے کو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ پولیس برابر اٹھا کے لے جاتی ان لوگوں کو، کیا کرنے والے تھے تم، کرے تک رکنا کیا ہم نے، صاحب ہم نے کچھ کرے نہیں کیے تم نے، لیکن تم کرے تک رکنا ہم نے، تم کرنے کے پہلے اٹھائیں گے نا ہم تم کو، پھر شور شرابہ ہوتا، سب کچھ ہوتا، لیکن یہ انہوں نے بیٹھ کے باتیں کی تھیں، اگر ان کو چھوڑا جاتا گڑبڑ کرتے، کچھ نہ کچھ بیوقوفی کرتے، اس سے اسلام کا نام خراب۔ دیکھو مسلمان دہشت گرد، مسلمان دہشت گرد، پھر ان کے جتنے کے پاس ان کا فون نمبر ہیں سب کی چوکشی، یا اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کیا کرتے تھے، تمہارے چاچا کدھر رہتے تھے، تم کدھر بزنس ہے تمہارا، کتنے بچے ہیں، کتنی پپی کتنی ہے، تمہاری خالہ کتنی، سب کام پہ لگا دیتے پبلک کو۔ انہوں نے کچھ کیے تو نہیں، خالی باتیں کی، لیکن ان کی وجہ سے ان کے جتنے ریلیشن میں دوست احباب رشتہ دار اٹھنے بیٹھنے والے سب کو چھان بین کر کے سب کی زندگی خراب۔ بعض اوقات پولیس ان کو اٹھا کے بھی لے جاتی ہے، نقشہ ملا ان کے پاس، افغانستان کا، سیریا کا، انڈیا کا، کشمیر کا نقشہ ملا ان کے پاس، اٹھا کے لے، کچھ کرنے والے تھے یہ لوگ۔ اب پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اس بستی میں رہ نہیں سکتے، جو بھی دیکھتا ان کو، اچھا تم لوگ ایسے لوگ ہو کیا، تم کچھ کرنے والے لوگ تھے، تمہارا گھر میں ایسا آدمی پلتا تھا۔ وہ ماں باپ سر جھکا کے جاتے کرانہ مال کی دکان پہ، سر جھکا کے آتے، گھر میں بچی بیٹھی ہوئی شادی کی، خود اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بیوی گھر کے اندر ہے، گھر میں کمانے والا اس کے سوا کوئی نہیں تھا، ماں باپ بوڑھے ہیں، دواؤں کے پیسے نہیں ہیں، دودھ لانے کو پیسے نہیں بچے کے لیے، ایسے کتنے گھر ہیں۔ نوجوانوں کو بیوقوف بنا کے ان کو اس طرح کی تحریکوں میں پھنسا دینا اور ان کی زندگی برباد کرنا، ایسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ پہ۔ اپنے بچوں کو اس سے بچانا چاہیے، اور نوجوانوں کو میں خاص طور سے کہوں گا وہ اپنے آپ کو بچائیں اس سے۔ ایسے جتنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں جو ملک کے خلاف کارروائی کرنے کی آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ کو پھنسانے والے لوگ ہیں،
آپ پھنس جاؤ گے وہ بھاگ جائے گا. یاد رکھیے میری بات کو. کچے لیمبو جو ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں بچپن میں جو کھیلتے تھے بولتے کچا لیمبو ہے یہ. ان کو زیادہ معلوم نہیں رہتا، وہ جوش والے رہتے ایک دم، ہاں 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 بھائی ہم تیار ہیں. کچھ معلوم نہیں رہتا ان کو. جو ہوشیار لومڑیاں رہتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. کوئی دبئی بھاگ گیا، کوئی کینیڈا بھاگ گیا، کوئی انگلینڈ بھاگ گیا، کوئی امریکہ بھاگ گیا، کوئی سعودی بھاگ گیا، کوئی برما بھاگ گیا، کوئی ملیشیا بھاگ گیا. بھاگ جاتے سب. یہ بیچارہ پھنس جاتا ہے جس کو بھاگنے نہیں آتا. پولیس اس کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے. 5 سال 8 سال 10 سال سڑتے رہو اندر. پھر اس کے بعد معلوم پڑتا اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، خالی باتیں کیا تھا. کیس کھڑا ہوتا 5-6 سال کے بعد اور سزا ملتی 1 سال کی، باہر آ جاتا. وہ 5-6 سال گئے نا اس کے. بیوی کو چھوڑ کے گیا تھا، بال اس کے سفید ہو گئے، جوانی میں سفید ہو گئے ٹینشن کی وجہ سے. بی پی کی مریض بن گئی، اس کو ٹی بی ہو گئی، بچے بگڑ گئے. ماں باپ میں سے 1-2 تو ماں باپ بھی گئے، کبھی باپ گیا کبھی ماں گئے، کبھی دونوں گئے، تھے ہی نہیں. ان کی جنازے میں بھی نہیں آ سکا. کتنے کیسز ایسے. بچی دیکھی کچھ نہیں، جاب پہ لگی بگڑی. بہن یا نہیں بھی بگڑی تو اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی. شادی نہیں کر رہی، کیوں؟ میں جاؤں گی تو ان کو کھلائے گا کون. اس کی بھی عمر نکل گئی شادی کی. اب یہ آتا ہارا ہوا سپاہی، کچھ بھی نہیں ملا. زندگی ختم ہو گئی نا. کتنے لوگوں کی زندگی برباد ہوئی. تو نے کیا کیا ایسا؟ اسلام کا کوئی دشمن ختم نہیں ہوا، اسلام اونچا نہیں ہوا، بدنام ہی ہوا. ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا اس طرح کی چیزوں میں انٹرنیٹ سے جڑے رہنے کی وجہ سے ٹینشن لے کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ایسا ذہن میں ڈالنے والے لوگ مل جاتے ہیں. اس کو دھوکے میں مت آئیے. اپنے دائرے میں کام کیجیے، اپنے دائرے میں کام کیجیے. ماں باپ کا خیال رکھیے، پاس پڑوس کا خیال رکھیے، عبادات کا اہتمام کیجیے، لوگوں کو دیندار بنائیے، بھوکے کو کھلائیے، جس کے پاس ایجوکیشن نہیں اس کو ایجوکیشن کے لیے مدد کیجیے. یہ کام کرنے کے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی کرا کے دیجیے، کسی کو جاب نہیں لگ رہا لگا کے دیجیے. یہ کام نہیں ہے؟ جتنے لوگ اس طرح کے سیاسی معاملات میں ملوث ہوئے، کہاں سے چینج لایا انہوں نے؟ کیا لائے چینج؟ لائے کچھ چینج؟ اب تک حالات بدلے؟ 2000 سے لے کے ابھی 2024 چل رہا، 9/11 سے لے کے اب تک کیا ہوا؟ حالات بدلے؟ اچھے ہوئے؟ کچھ نہیں ہوئے. ایسے جتنے لوگ ہیں جو سیاسی انقلاب لانے کی باتیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں لا سکے کوئی انقلاب، نہیں ہوا سالو پرابلم ہمارا. بلکہ کتنے نوجوان آج جیلوں میں بیٹھے ہوئے، زندگیاں خراب ہو گئی، ان کو بیماریاں ہو گئی، ان کو اندر پڑے دماغی مریض بن گئے. اور کچھ اور زیادہ اس بیماری کا شکار ہو گئے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس سے بھی بچائیں. اسی طرح سے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو وقت ضائع کرتا ہے. یہ بھی ایک بیماری ہے. کچھ نہیں کرے گا، ایڈمیشن لیا کالج میں، پڑھتا نہیں، ماں باپ لاکھوں سے خرچ کر رہے اس کے اوپر. اتنی فی 1 سال کی 2 لاکھ 3 لاکھ فی اس کی. ایڈمیشن لیا لیکن پڑھتا نہیں، گھر کے کام بھی نہیں کرتا، پڑھائی بھی نہیں کرتا، دوستوں کے ساتھ گھومنا، موبائل فون پہ دن رات لگے رہنا، بس اسی میں وقت ضائع کرنا. چوک میں آپ دیکھیے نوجوان ملیں گے آپ کو، پان کی دکان کے بعد نوجوان ملیں گے آپ کو، نائی کی دکان کے پاس آپ کو ملیں گے، بس کنگھی کر رہا ادھر سے نہیں. یہ ایسا دکھتا کہ ایسے دکھتا رہے. اچھا، دوستوں سے پوچھ رہا ایسا اچھا دکھتا کہ ایسا اچھا دکھتا ہے؟ دونوں اچھے دکھتے بھائی. تم کیسا بھی کرو بال اچھے دکھتے. وہی اس کی زندگی، تو اس کے لیے پیدا ہوا. PUBG کھیل رہا رات بھر دوستوں کے ساتھ مل کے. موبائل باپ نے دلا کے دیا، باپ کی جوتیاں گھس رہی، اوور ٹائم کر رہا ہو، رکشہ ڈرائیور ہے، کبھی کسی دکان پہ کام کر رہا ہے، دیر سے آ رہا. 4 بیماریاں اس کو بھی ہیں. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ رات میں بیٹھ کے PUBG کھیل رہا ہے دوستوں کے ساتھ مل کے. یہ ادھر سے آ، پیچھے سے آ، مار 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 مار. باپ اٹھ کے دیکھ رہا، کس کو مار بول رہا بھائی؟ گھبرا کے اٹھ کے آ رہا ہے، کس کو مار رہا تو؟ ارے جاؤ سو جاؤ، میں گیم کھیل رہا. دھاڑ 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 دھاڑ، ماں بھی ڈر رہی، کس کو مار رہا تھا یہ؟
گیم کھیل رہا ہے PUBG. یہ حال نوجوانوں کا ہے، رات دن اس میں لگے ہوئے ہیں، میوزک لگا کے سن رہے ہیں، ایک ہیڈ فون اس کے کان میں، ایک اس کے پیارے دوست کے کان میں ہے، دونوں ایک گانا سن رہے ہیں اور دونوں اس کے ساتھ گا رہے ہیں. کہاں جا رہی تیری زندگی؟ کھانا کھا رہا فوٹو نکال رہا، یہاں ٹھہر رہا فوٹو نکال رہا، آئینے میں فوٹو نکال رہا. ہے گورا نہیں، لیکن دیکھ کے لوگ بولیں گے انگریز ہے. گورا نہیں ہے، افریقہ کا، لیکن فوٹو دیکھنے والا کیا بولے گا؟ امریکہ کا ہے. گورا 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 بنا رہا اپنے آپ کو. ادھر تو نہیں کر سکتا کچھ، کیونکہ یہ ہارڈ ہے نا، بالکل ہارڈ ویئر یہ اس کا چینج نہیں ہو سکتا ہے، سافٹ ویئر میں چینج کر رہا اس کو. موبائل فون میں گورے بنا رہا اس کو، آنکھیں گھاری کر رہا اس کی، ہاں اس کے ہونٹ گلابی کر رہا اس کے. شادی اس سے کرے گی اگر لڑکی، تیرے کو دیکھتے ہی طلاق خلا مانگے گی. اور یہی حال لڑکیوں کا بھی ہے، یہی حال لڑکیوں کا بھی ہے. کھانا بنانا، گھر کا کام کاج کرنا، پڑھائی کرنا، دین سیکھنا، دین پہ عمل کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا نہیں. کنگھی چوٹی ہر وقت وہ آئینے میں لگی ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ اس کو میک اپ کا سارا سامان بھی چاہیے، اور ونس ان اے وائل وہ مہینے میں ایک بار بیوٹی پارلر بھی جاتی ہے. خوبصورت رہنا، کیونکہ لڑکا اس کو دیکھے گا تو پسند آ جانا، اس کو ساس کو بھی پسند آنا، سسر کو بھی پسند آنا، لڑکے کو بھی پسند آنا، پورے خاندان کو پسند آنا. وہ بھی اسی میں لگی ہوئی، بناؤ سنگار میں لگی ہوئی ہے. ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے، ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے. اور پھر فوٹو نکال کے اس کے بھی پاس موبائل ہے، وہ بھی سہیلیوں میں شیئر کر رہی، دیکھ میں کتنی اچھی دکھ رہی، وہ بھی اپلوڈ کر رہی ہے اس کو فیس بک کے اوپر، دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں. ہم نقلی زندگی جی رہے ہیں، جھوٹی زندگی ہم جی رہے ہیں. مسلمان ایسا نہیں رہتا، میں جو ہوں وہ ہوں میں. صورت سے زیادہ سیرت، صورت سے زیادہ سیرت. ہمارا اخلاق ہماری شخصیت ہے، ہمارا جسم نہیں. آج جوان ہے، کل بوڑھا ہونے والا ہے، اور بوڑھا ہونے کے بعد قبر میں جانے والا ہے، جسم مٹی میں ملنے والا ہے. تیری پرسنالٹی کیسی ہے؟ پرسنالٹی بنا، اپنی شخصیت بنا، اپنا کردار، اپنا کیریکٹر صحیح کر. اگر تیرا کیریکٹر صحیح رہے گا، تیری زندگی میں بیوی تیرے ساتھ رہے گی تیرے کیریکٹر کی وجہ سے. اور اگر تیرا کیریکٹر صحیح رہا، تیرا شوہر تیری قدر کرے گا تیرے اخلاق کی وجہ سے. ہم بچوں میں یہ ذہن بنائیں، لیکن بچیوں کا بھی قصور نہیں ہے. ماں کو دیکھتی ہے، ماں ایسا کری تو بچی کیا کرے گی؟ ماں دوسروں کی شادی میں اگر دلہن بن کے جاتی ہو، دوسروں کی شادی میں دلہن کون؟ فتو خالہ، یہی دلہن ہے. اس کو دیکھ کے دوسرے بولتے شادی دلہن دکھ رہے ایک دم، آپ خوش شرماتی، خوش ہوتی بہت. اس کو شرم آنا چاہیے، تمہاری عمر ہے یہ. لیکن عمر چلی جاتی ہے، خوبصورت دکھنے کا شوق نہیں جاتا، اور اس عمر میں وہ چیزیں اور بری دکھائی دیتی ہیں، خوبصورتی نہیں آتی. سادگی کے ساتھ اخلاق سے بہتر کوئی خوبصورتی نہیں ہے. سادگی کے ساتھ میں اخلاق اگر جمع ہو جائیں، اس سے بہتر خوبصورتی نہیں ہے. انسان کی شخصیت اس کی زینت ہوتی ہے، لیپا پوتی نہیں، لیپا پوتی نہیں. ایسی کہ اگر بغیر میک اپ کے بچہ بھیڑ میں اس کو دیکھے تو پہچان نہ پائے کہ میری اماں ہے. بچہ کھو گیا، اگر میک اپ اس کا کھو گیا تو بچہ بھی پہچانے گا نہیں میری اماں ہی. اتنا میک اپ، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے. وقت اسی میں جا رہا، گھنٹوں بیٹھ کے پہلا لیئر، دوسرا لیئر، پھر کاجل، پھر اس کے بعد نقلی پلکیں. نقلی پلکیں، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دوسری قوموں کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے. ایک مسلمان عورت اپنی زندگی کا مقصد جانتی ہے. پھر بچیوں کو نہ نماز معلوم ہے، اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے بولے تو نہیں آتا. قرآن میں کتنی صورتیں بولے تو 30 بول رہی ہو. قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ ابھی
اس مجمع میں پوچھا جائے کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا کہاں ہیں ہم لوگ. کوئی قرآن کی بے حرمتی کی تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن کبھی ہم بیٹھ کے دیکھتے نہیں کہ قرآن ہے کیا. خالی بس فخر کرنے کا ہمارا ہے بول کے ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم پڑھے کتنا اس کو، ہمارے دشمن پڑھ رہے اس میں غلطی نکالنے کے لیے، اس میں غلطیاں نکالنے کے لیے ہمارے دشمن پڑھ رہے قرآن کو، لیکن ہم محبت کرتے قرآن سے، لیکن آج تک نہیں پڑھے ہم قرآن کو. کتنوں کا عربی میں نہیں ہو پاتا ہے، ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے. وقت ضائع کر رہے ہیں. نہ نماز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہ ذکر کے لیے وقت ہے، نہ تلاوت کے لیے وقت ہے، نہ گھر والوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہ کسی کی عیادت کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. ہمارے پاس وقت ہے کھیل تماشوں کے لیے. موبائل فون میں گھنٹوں ہمارے جا رہے، وقت ضائع کرنا. صبح سے شام تک ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا، بلکہ نوجوان تو کیا بڑوں کا بھی یہ حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ہیں، لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہے. الصحت والفراغ، صحت مندی اور فارغ وقت. صحت اور فراغت، ان دو چیزوں کے بارے میں اکثریت دھوکے میں ہے. ہیلتھ کا صحیح استعمال نہیں، ٹائم کا صحیح استعمال نہیں. قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا. ایسی نہیں دے دی اللہ نے زندگی ہم کو کیسا بھی استعمال کرو. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، مرنے کے بعد اللہ پوچھے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ پوچھے گا. سورہ المؤمنون میں اللہ نے بیان کیا، اللہ ان سے کیا کہے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ ایسا سمجھے تھے کیا تم؟ بس یہی رہنے والے ہم لوگ، موج مستی کریں گے، یہی انجوائے کریں گے، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، کوئی مقصد نہیں؟ مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کے دین پر چلنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر تم اسلام پر جیو، اسلام پر مرو. علماء کہتے ہیں اسلام پہ جیے گا تو اسلام پہ مرے گا، کیونکہ موت کب آئے گی معلوم نہیں. اسلام پر جیتا رہے گا، پھر کبھی بھی موت آئے مرے گا کس پہ؟ اسلام پہ. لیکن اسلام آن آف ہو، اگر کبھی ہے اسلام پہ کبھی نہیں ہے. مسجد میں اسلام پہ ہے لیکن تجارت میں نہیں ہے. حج اور عمرے میں ہے لیکن گھر میں نہیں ہے. موت آ گئی تو اسلام پہ ہے کہ نہیں تم؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر تم اسلام پہ ہو. تو ہماری زندگی کا وقت صحیح گزرے، عبادات، حقوق کی ادائیگی، دین سیکھنا سکھانا، ہمارا وقت تنظیم کریں وقت کی. دیکھیے 24 گھنٹے سب کو دیا اللہ نے، آج سب کو دیا تھا. ہمیں سے ہر آدمی سوچے میں نے یہ 24 گھنٹے کو کیسے استعمال کیا. کوئی آدمی ہم اپنی دکان میں جاب پہ رکھتے، 8 گھنٹے کے لیے رکھتے، 24 گھنٹے کے لیے بھی نہیں. وہ کام نہیں کر رہا، آ رہا جا رہا بیٹھ رہا، بس ادھر ادھر گپے بازی کر رہا، اور کسٹمر آ کے جا رہے اور یہ موبائل فون میں لگا ہوا ہے، سو رہا، خراٹے لے رہا، کھانے کو جا رہا، کبھی پیشاب پاخانے کو جا رہا، کبھی گھر کو جا کے آ رہا. دیتے تنخواہ اس کو، کیا بولتے؟ تیرے کو کام کے لیے رکھا اور تو کیا کر رہا؟ تو تیرے دل کے حساب سے کچھ بھی کر رہا، اور تنخواہ لینے آتا کیا؟ نہیں دیتے تنخواہ تیرے کو، جا گھر کو. نکال دیتے ہم کام پہ سے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ نے جس مقصد سے ہم کو دنیا میں ڈالا ہے وہ مقصد چھوڑ کے ہم من مانی کرتے رہیں، ٹائم پاس کرتے رہیں، اور پھر قیامت کے دن جا کے اللہ ہم کو جنت کی چابی دے. 4 BHK ہم کو چاہیے، جنت کا محل ہم کو چاہیے، جنت کے باغات ہم کو چاہیے. دنیا میں ہم نے فضول زندگی برباد کی، اور مرنے کے بعد جا کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو تنخواہ ملے. کیسے ملے گا؟ انعام ملے، کیسے ملے گا؟ ہم کو اپنی زندگی کو صحیح
استعمال کرنا پڑے گا، زندگی صحیح استعمال ہونی چاہیے۔ اس لیے نوجوان خاص طور سے، اور یہ نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے مجرم ہم سب ہیں، کیا جوان اور کیا بوڑھے، کیا مرد اور کیا عورتیں۔ اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ آخری بات کہہ کے چٹھی بھی آ گئی ہے، رک جاؤ بس، وقت ہو گیا۔ دیکھیے ایسی چٹھی، یہ تو چٹھی آ گئی، ایک دن ہمارے لیے فرشتہ آ جائے گا، وقت ہو گیا تمہارا، ختم۔ جیسے تقریر کا وقت ختم ہوا نا، زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے پہلے ہم کو تیاری کرنا ہے، اس سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے کہ ہم اللہ سے ملیں تو صحیح حال میں ملیں، مجرم بن کے اللہ سے نہیں ملے، اپنے مالک سے ہماری ملاقات ہو، اچھے حال میں ہو۔ آدمی شادیوں میں جاتا، ولیمے میں جاتا، دعوتوں میں جاتا، اچھے حال میں جاتا، غریب بھی رہا تو اچھے حال میں جاتا۔ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اچھے حال میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے کپڑوں کو تھوڑی دیکھتا، ہمارے اندر کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، گورا ہے، کالا ہے، عرب ہے، عجم ہے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تم کتنے مالدار ہو، کتنا خرچہ کیا تم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے کہ نہیں، تمہارے دلوں میں اخلاص ہے کہ نہیں، تمہارے دل کیسے ہیں اور تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہاری زندگی کیسی ہے۔ تو ہمارے دلوں کی اصلاح ہو، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، اس حال میں ہم اللہ سے ملیں کہ اپنے دل کو ہم پاک صاف کریں گندگی سے، اور اپنی زندگی کو ہم صحیح کریں اعمال کے اعتبار سے، اپنے گھروں کو ہم صحیح کریں، ہم نے وہ کام کیا اور جو اللہ نے ہم کو دیا تھا، جاب ڈن، ایسے حال میں ہم اللہ سے ملیں۔ اے اللہ جو کام تو نے دیا تھا نا، جو ذمہ داری تو نے دیا تھا نا، کر کے آگے ہم کوتاہی ہوئی تھوڑی ہم سے، لیکن ہم نے دوسرا کچھ کر کے نہیں آئے، یہ چھوڑ کے نہیں آئے، اسی میں لگے تھے، گرتے پڑتے جیسا تیسا کیے، لیکن تیرا کام ہی کرتے رہے ہم، تو نے جو بولا تھا ہم کرتے رہے، صحیح ڈھنگ سے تو نہیں کر پائے، لیکن اللہ وہی کر رہے تھے۔ ہم ایسے حال میں اللہ سے ملے، اللہ درگزر کر کے ہم کو ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے، اگر ہماری زندگی اس کے مطابق ہے تو۔ اس لیے اس مجلس میں عزم کریں، خاص کر کے نوجوان، کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح استعمال کریں گے، اپنے اوقات کو برباد نہیں کریں گے، ماں باپ کا خیال رکھیں گے، ان کو رلائیں گے نہیں، ان کو دکھ نہیں دیں گے، اگر شادی شدہ ہیں بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں گے اور ان کی دینی تربیت کریں گے، اپنے اوقات کو برباد نہیں کریں گے۔ جوان بچے بچیاں، خاص طور سے بچیاں، بے پردگی نہیں کریں گی، پردے کا اہتمام کریں گی، اور فیس بک اور انٹرنیٹ پہ بےہودہ حرکتیں نہیں کریں گی، بے پردہ نہیں آئیں گی، عشق بازی اور یہ سب فضولیات نہیں کریں گی، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی، ماں باپ کے اعتماد کو باقی رکھیں گے، ان کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے لیکن اللہ کو دھوکہ دے سکتے نہیں۔ جوان بچے ہمارے توڑ پھوڑ میں اور فضولیات میں نہیں جائیں گے، اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو صحیح کام میں لگائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، آپ لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ کچھ باتیں تھیں جو اس دور کے سلگتے مسائل ہیں، اور ماں باپ اس سے بہت پریشان ہیں، روتے ہیں ماں باپ، کیا کرنا، ہمارے بچوں کو کیسا صحیح کرنا، سن رہی نہیں ہماری بات، حالت بہت بری ہے۔ اس میں ذمہ دار بہت حد تک کون ہیں؟ ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں۔ بچپن سے دھیان دیجئے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، بچہ بولتے بولتے بڑا ہو جاتا ہے، شادی ہوئی تو بھی بچہ رہتا ہو۔ ماں باپ کے لیے بچے جوان ہو کے، شادی ہو کے، بچے ہوئے تو بھی بچے رہتے ہیں ان کے لیے، تو غفلت میں مت رہیے۔ ابھی چھوٹا ہے، کرتے کرتے وہ بڑا ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں کے نیچے وہ بڑا ہو جائے گا، آپ دیکھتے دیکھتے بڑا ہو جائے گا۔ ابھی سے اس کو دین سکھائیے، اللہ سے جوڑیے، رسول سے جوڑیے، آخرت سے جوڑیے، اسلام سے جوڑیے، قرآن سے جوڑیے، سنت سے جوڑیے، تب جا کر وہ آپ کامیاب ہیں، ورنہ نہیں۔ تو جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کے پاس موقع ہے، جن کے بچے بڑے ہو گئے اور ستارے، ان کے پاس بھی موقع ہے، دعا کرے اللہ سے
اس لیے کہ باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، ہم سے نہیں بنایا ان کو، ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ان کے لیے خوب دعا کریں اور اپنے گھر کا ماحول دیندار بنائیں، دینی مجالس میں جائیں، گھر میں دین کی باتیں سنیں، اس سے گھر کا ماحول بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائیں اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنے والی بنائیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔